هو والفرقان الآباء والقرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک النور الهدى والتقى والعفاف والغنى بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر طاق لاتے ہیں اور اصل میں نور ہی کی تلاش ہے، اور کون سا نور ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ نور ہدایت، جس کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن کے ہی اندر موجود ہے۔ اسی قرآن مجید کو خود قرآن مجید میں نور کہا گیا، ایک روشنی۔ میں اور آپ ہم اندھیروں میں نہیں جی سکتے، ہم بیریئرز میں نہیں رہ سکتے، ہمیں دنیا میں بھی روشنی چاہیے، اور ہمیں حقیقی ایسا نور چاہیے کہ جس کے اندر ہماری یہ دنیا بھی کرسٹل کلیئر ہو، اور اس کے پیچھے جو اصل زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہم سے پہلے گئے وہ کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں اس دنیا سے، تو اس دنیا میں بھی ہم کو روشنی چاہیے، اور اس روشنی کی تلاش میں آج ہم لوگ تاک رات، جو ہے ہی نور کی رات، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے سورہ نور پڑھیں اور جانیں کہ اللہ کا نور کیسے ملتا ہے، وہ روشنی کیسے ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے لیے کچھ بھی قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، کچھ بھی، یعنی کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان جو چیز آتی ہے، جیسے آج ہم نے دوپہر میں پڑھا تھا کہ ہر ایک کا اسماعیل اپنا اپنا ہوتا ہے جو وہ رب کی راہ میں قربان، اور کب کرتا ہے وہ یہ قربانی؟ جب اسے اصل روشنی دکھتی ہے، اس سے پہلے اندھیروں میں اتنے بڑے بڑے ہم قربانیاں نہیں دے سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 35 بہت خاص ہے۔ اچھا، سورہ نور کا جو جوڑا آتا ہے وہ پیئرڈ میں سورہ احزاب کے ساتھ آتا ہے۔ اگلی طاق رات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ احزاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت سے شرعی احکامات سورہ نور میں ہیں، اور بہت سے شرعی احکامات پلس کچھ جنگوں کا ذکر، 2 جنگوں کا ذکر اس میں ہے۔ سورہ نور میں بہت سے شرعی احکامات پلس ایک جنگ کا سرسری سے ذکر آپ کو سورہ نور میں ملے گا۔ سورہ نور کی بھی آیت نمبر 35 بہت پیاری ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور سورہ احزاب کی بھی آیت نمبر 35 بہت پیاری ہے، جس میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دونوں کی آیت نمبر 35 بہت ہی خوبصورت ہے۔ سورہ نور کے 9 رکوعات ہیں، اور بڑا مختلف انداز بیاں ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کی، ہم بس بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آیات میں جو ہے نا حکموں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنے پیچھے سے ہم 18 پارے اگر پیچھے چلے جائیں تو آخرت کی یقین، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، ہمارے عقیدے سیدھے ہو گئے الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کام کے بنو، اب شریعت کو فالو کرو۔ جو لوگ شریعت کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے روکنے پہ نہیں رکتے، ان کو کبھی نور نہیں ملتا، وہ روشنی سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کی تلاوت بھی پلے کرتی ہوں، تب تک اور بھی ساتھی آ جائیں گے۔ العظیم اللہ علی کل شیء علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صورت ہے، سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے، گو کہ ساری ہی صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن مجید کے احکامات فرضیت کے درجے میں ہیں۔ یہ بار بار ہم پڑھ رہے تھے، تنزیل من رب العالمین۔ یہ جو قرآن ہے نا، اس کی اسٹیمپ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دنیا کے کسی کورٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تیرے 2 حکم مانوں گا 2 نہیں مانوں گا۔ تو آپ سوچیں، کورٹ کی اسٹیمپ کے آگے اپنی نہیں چلتی، تو بھی پورا قرآن کس کی اسٹیمپ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور اس سورۃ النور میں تو اللہ تعالیٰ بالکل بے تمہیدی بات کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹ انسانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو تم پر فرض کر دیا، یعنی اس میں آنے والے تمام احکامات کس کی درجیت کے ہیں؟ فرض کی درجیت کے۔ وَأَنزَلْنَاهَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں بہت واضح روشنی والی آیات بھیجی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ تو پہلے ہی اللہ سے دعا مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرض کے درجے میں پڑھی جانے والی سورہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ میرے سینے کو اتنی کشادگی دے کہ میں قرآن کے تمام احکامات اس مٹھی برابر سینے میں سمیٹ سکوں۔ پہلا ہی حکم کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں روشنی چاہیے نا تو پہلے اندھیرے مٹانے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اندھیروں کے ماحول میں روشنی کہاں سے؟ تو اگر معاشرے میں نور چاہیے، اگر سینے میں نور چاہیے، اگر گھر میں ایمانی ماحول چاہیے، تو بھائی سب سے پہلے گناہوں کے بیریئرز ختم کرنے پڑیں گے۔ اللہ کی کن فیکون کے درمیان اور میری دعا کے درمیان میرے گناہ ہوتے ہیں جو پہنچنے نہیں دیتے میری دعاؤں کو وہاں تک۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ کثرت سے دعائیں مانگیں گے، حرم میں کھڑے ہو کے مانگیں گے، مطاف میں مانگیں گے، لیکن اللہ ان کی دعائیں نہیں قبول کرے گا، کیونکہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان یعنی دعا اور دعا کی قبولیت کے بیچ میں حرام خوریاں ہوں گی، حرام کا رزق ہوگا، حرام کی جابز ہوگی جو اسلام بالکل پرمٹ نہیں کرتا۔ کوئی ماڈل یہ کہے کہ میں بہت اچھی ماڈلنگ کر کے پیسے کما کے اس کے کچھ حصے کو لگا کے میں عمرے پہ چلی جاؤں گی، اسلام کسی بھی ایسی پروپگیشن کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو میرے پاس اندھیرے ہیں نا، یہ میری دعاؤں کے جو کمزوریاں ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، تو اس میں بیریئرز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک معاشرے کو پر نور بناتا ہے، کیسے ایک معاشرے کی صفائی کرتا ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پہلا حکم بہت تحمل سے بہت غور سے سنیے گا، الزانیۃ والزانی، بے شک عورت زانی ہو یا مرد زانی ہو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا قرآن مجید میں السارق والسارقہ، چاہے مرد چور ہو یا عورت چور ہو۔ چوری کا جب معاملہ آیا تو پہلے مرد کو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کیا، کیونکہ معاش کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ 90% مرد پر ہے۔ بہت ہی کم ریئر کیسز ہوتے ہیں، سنگل مدر ہیں تو وہ معاش، تو جب معاش کی ذمہ داری مرد پہ تو چوری پہ ہاتھ بھی پہلے کس کا جاتا ہے؟ مرد کا۔ تو پکڑا کس کو اللہ نے پہلے؟ السارق۔ سیکنڈ آپشن میں کیا ہے؟ والسارقہ۔ لیکن جب زنا کی بات آئی تو کس کو پہلے پکڑا؟ الزانیۃ والزانی۔ دیکھیں دروازے پہ نا زانیہ کے زانی پہنچ جاتا ہے، اور یہ کنڈیاں نا باہر سے نہیں لگتی، اندر سے لگتی ہیں۔ آج کی اگر عورت کسی مرد کو کلیم کرے نا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، تو اس کو ایکسس کون دیتا ہے؟ بے پردگی کو کون پروموٹ کرتا ہے؟ ایک ایک من اسپرے لگا کر مردوں کے سامنے سے اٹھلاتے ہوئے کون گزرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ زنا کی طرف دعوت میجورٹی، ہاں یہ نہیں کہ ساری عورتیں نہیں، لیکن ان جنرل معاشرے میں بے حیائی بے خودگی کس کی طرف سے پہلے جنریٹ ہوگی؟ عورت۔ اور ایک ایک قرآن کی عربک میں نا بڑے بڑے راز موجود ہیں، گول تاک لگا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی الزانیۃ والزانی۔ اور میری پیاری بہنوں زنا ہے کیا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے بارے میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ شرمگاہ وہ تو یا تو زنا کو قبول کر دیتی یا انکار کر دیتی، اور لوگ صرف شرمگاہ کو ہی بلیم کریں، نہیں، نامحرم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چٹ چیٹ کرنا، اٹس آل بیکاز آف زنا۔ آنکھیں بھی زانیہ ہوتی ہیں، کان بھی زانیہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے میں اس کو جنت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زانی مرد اور عورت کے بارے میں بات کی، اور کوئی رحمت اور کوئی شفقت اور کوئی اللہ تعالیٰ کی ودودیت آپ کو بظاہر ایک حکم میں نظر نہیں آئے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص اگر مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، آئی ڈو گارنٹی کہ اس کو جنت ملے گی۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ چیز جو تیرے 32 دانتوں کے بیچ میں یعنی تیری زبان، اور ایک وہ چیز جو تیری دو ٹانگوں کے درمیان میں یعنی کہ شرمگاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ڈائریکٹ خطاب کیا زانی مرد اور زانی عورت سے، کیا کرو اگر ان کا زنا ظاہر ہو جائے اور یہ اپنی زنا سے تائب نہ ہو۔ دیکھیں زانی کی بھی توبہ قبول کی جاتی ہے اسلام میں۔ ایک شخص زانی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا، اتنے میں رسول اللہ نے امامت پڑھوائی، نماز شروع ہوئی، اس نے رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو معاف ہو گیا۔ کہتے وہ کیسے؟ کہ نبی کیا تو نے ہماری امامت میں نماز نہیں پڑھی؟ تو نماز تو پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہ ہو گیا نادم ہو تو زنا بھی معاف ہو جائے گا۔ ہاں اگر غیر تائب ہے، وہ جو توبہ نہیں کرتا، وہ جو زنا کو ایز اے پروفیشن کرتا ہے، اس کے لیے یہ احکامات آنے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی مرد ہو یا خواہ عورت ہو، ان پر
دونوں کو اگر یہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارو، یعنی 100 کوڑے عورت کو لگیں گے اور 100 کوڑے مرد کو۔ بظاہر جسامت میں مرد عورت سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن بھائی زنا کا ایکسس کس نے دیا تھا؟ عورت نے۔ تو 100 کوڑے اس کو مارو، 100 کوڑے اس مرد کو مارو جس نے اس غلط ریلیشن کو ڈیولپ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کو پر نور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ہر قسم کی گندگی کو ختم کرنا تو لازمی ہے۔ اور کیا کرو، جب دونوں کو 100 کوڑے مارو تو ان پر ترس نہ کھانا۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ترس کی کیفیت نہ ہو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب تم ان کو سزا دو، یعنی جب ان کو پبلک میں کوڑے لگے، ابھی آگے ذکر بھی آئے گا کہ پبلک بھی ہونی چاہیے کوڑے لگتے ہوئے۔ زنا کے گناہ تم نے اندھیروں میں کیے، کمروں میں چھپ کے کیے، بستروں میں لپٹ کے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو پنش کرے گا تو پبلک کرے گا۔ بہت کم گناہ ہیں جن کے لیے پبلک پنشمنٹ ہے، کیونکہ اللہ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تو یہاں زنا ایک ایسا گناہ ہے جس میں اللہ کا غضب انتہا کا ہے۔ اور زنا نا یہ وقتی طور کا مزہ، وقتی طور کی لذت ہے، اور اس میں پوری پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک ناجائز اولاد پیدا ہونا، پھر اس کو ابورٹ کروانے کی کوشش کرنا، پھر ابورٹ سے ضائع نہ ہو تو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے چلے جانا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا سخت گناہ ہے کہ جس سے ایک مرد اور عورت خالی ہٹ نہیں ہوتے، ایک باپ کسی سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اس بچے کو جب پتہ لگتا ہے کہ وہ ناجائز اولاد ہے تو اس کے لیے کس لیول کے لوگ پھر بڑی عمر میں آ کے جنہیں ایک ٹائم آتا ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ زنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کو پیور کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ حدیں ہیں، قرآن میں صرف چند ہی گناہ ہیں جن کی حد اللہ نے خود باندھ کے دی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ہوتی ہیں سزائیں تعزیراتی سزائیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتی ہیں سزائیں حدی سزائیں۔ تو یہ جو زنا کی سزا ہے یہ حد کی سزا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کے لیے صرف کوڑے نہیں ہیں بھائی، اگر توبہ نہیں کرتے، توبہ کر لیں تو پھر تو معاملہ ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے معاملہ الگ رکھا ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد ہیں، عورت ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالوڈ ہیں، ان کو جینے کا حق نہیں دیتا اسلام۔ اب چاہے لاکھ کہو بہت ظالم سزا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آگے نسلوں پہ ظلم نہ ہو۔ ایک مرد اور عورت قبول کر لیں تاکہ سارے زمانے کے لیے عبرت بن جائے۔ اگر مرد تھا، اس کے پاس اس کی حلال عورت موجود تھی بستر میں، اس کے باوجود اس نے جانوروں کی طرح ادھر ادھر منہ مارا، حدیث میں اس کی سزا ہے رجم، کہ سینے تک اس کو ایک گڑھے میں کھود کے کھڑا کر دیا جائے اور اتنا حصہ اس عورت اور مرد کا باہر ہو اور اس کو پبلک میں سنسار کیا جائے، یہاں تک پتھر مارے جائیں، اس کی گردن پہ لگیں گے، منہ پہ لگیں گے، سینے پہ لگیں گے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ کنوارے کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہے ان کو یہ سزا دیتے ہوئے ان پہ جذبہ جو ہے نا محبت نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے اللہ کا حکم توڑا ہے، ان کو اللہ کا حکم توڑتے ہوئے ترس نہیں آ رہا، شرم نہیں آ رہی، تو تم ان کو سزا دیتے ہوئے کس بات کی شرم کھا رہے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کو سزا دیتے وقت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو سزا دو تو چاہیے کہ ایک گروہ اہل ایمان کا وہاں موجود ہو۔ کیوں موجود ہو؟ تاکہ عبرت ہو لوگوں کو۔ اور اس ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، کسی کے کہنے پہ بھی یہ سزا نہیں دی جاتی، یہ یاد رکھیں۔ اس کے لیے 4 گواہ ہونا لازمی ہے، جو گواہی دے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس نے وہ خاص زنا کا عمل جو ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رکھا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ہم جب ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں سورہ نور کو تو اس کی ساری شکیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اگر کوئی مرد ایڈکٹڈ ٹو زنا ہے، پورن ویڈیوز کی ایڈکشن ہے، گندے قسم کے ریلیشنز رکھتا ہے، میریٹل افیئرز میں انوالوڈ ہے، کسی بھی قسم کا اگر اس کا زنا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور میں بہت دبے چھپے لفظوں میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے میڈیا کا دوسرا نام زنا کا اڈا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے کتنی ہی شریف گھروں کی عورتیں کیوں نہ چلیں۔ آپ کو سب پتہ ہے جو کاؤچنگ کی جاتی ہے ہیروئن بنانے کے لیے، کس کس کے بستر کو جو ہے نا پرسکون کرتے ہوئے وہ ایک ڈائس پہ پہنچتی ہے، ایک اسٹیج پہ پہنچتی ہے، اور بعد میں اس سے حج عمرے کرے، صدقے کرے، واللہ کیا کیا کس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ زانی مرد نکاح کرتا نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو اس کو توق لگتا ہے گلے کا۔ گرل فرینڈ سسٹم اچھی آج یہ اور کل وہ، جو سمجھنا ہے تو وہ دفعہ دور، اور جس کو وہ نہ سمجھ آئے وہ بھی دفعہ دور۔ لیکن اگر بالفرض اس کا نکاح کرنے کا دل چاہ ہی جائے تو اس کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو اپنی ہی جیسی خماش کی عورت سے نکاح کرے،
یا پھر مشرکہ سے کرے. مومن گھر کی عورتوں پہ اس مرد کا کوئی حق نہیں. اتنے اسٹرکٹ الفاظ ہیں نا، یہ آیات ہیں. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ جو بالکل اسی جیسی کمائی کی عادی ہو، اور مرد کو یہ برداشت نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھو اگر اس کی بھی کمائی ایسی ہے تو پھر اس کو نکاح میں لے لو. یا پھر ایسا مت کرو کہ بولو کہ چلو میرا بیٹا اچھی نسل کا نہیں ہے، بری عادتوں میں پڑ گیا، نیک بچی آ جائے گی نا تو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. نہیں جی، وہ 9 مہینے آپ کے پیٹ میں رہ کر، 25 دن 25 سال آپ کی گود میں رہ کر ٹھیک نہ ہوا تو کسی کی بچی کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ پتہ دیکھیں، ماؤں سے نا بیٹوں کے زنا چھپے ہوئے نہیں ہوتے. میرے سامنے آپ میں سے عمر میں کوئی بڑا بھی ہے کوئی چھوٹا بھی ہے، لیکن میں بہت ہی، مائیں جو ہے نا وہ گواہ ہوتی ہے ان چیزوں کی. یہ الگ بات ہے کہ خرگوش کی طرح یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں. تو چوائس کیا ہے؟ یا تو زانیہ عورت سے نکاح کرو، رشتے والی سے کہہ دو انٹی جیسے میں منہ مارنے کا عادی ہوں ایسے ہی کوئی ڈھونڈ کے لانا جس کے 70 پہلے ہوں 75 اس سے پہلے ہوں. یہ تو کرے گا نہیں وہ، ٹھیک ہے. اور نہیں تو پھر مشرک عورت لے آؤ جو اپنے رب کو شیئر کر سکتی ہے، وہ سب شیئر کر سکتی ہے. آپ انتہا دیکھیں، مشرک کو نجاست سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی نجس مال رکھو پھر اپنے پاس نکاح میں. مشرک کے لیے تو اتنا ہے کہ ماں باپ بھی اگر شرک میں مر جائیں تو ان کے لیے توبہ نہیں کر سکتے ہم. دعائے استغفار مشرک کے لیے منع ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا چاہتا ہے کہ اس ماحول میں، اس معاشرے میں نور اترے، تو پہلے یہ گند کے اڈے تو بند کرو. تو یا تو زانی مرد نکاح کرے گا تو زانیہ سے کرے گا، یا تو پھر کس سے کرے گا؟ مشرکہ سے. پھر مزید اللہ تعالیٰ آگے کیا، کیونکہ یہ گواروں کی بات ہو رہی نا، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُوهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. آیت اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے دور قرآن میں تو یہ سمجھ لیں کہ میں اس سیریز کو دور قرآن نہیں کہہ رہی ہوں، یہ فہم القرآن ہے. ہم رک رک کے سمجھ رہے ہیں ان چیز کو. زانیہ عورت کا نکاح نہ کرایا جائے مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے. زانی مرد تو خود نکاح کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے مرد کو نکاح کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کنواری عورت کو نکاح کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُوهَا، اس کا نکاح نہ کروایا جائے. ہمیشہ یاد رکھیں کنواری عورت کا ولی کے بغیر نکاح قبول نہیں ہے. اس لیے آج تو کھل کے یہ بات آ رہی ہے، کورٹ میرجز آر ناٹ ایکسیپٹیڈ ان اسلام. ابھی میں اس دن ایک ڈیبیٹ سن رہی تھی کہ ایک مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صرف کیا نام میں اس بندی کا لوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کورٹ میرجز سے نکاح نہیں ہوتا. تو کہنے لگی نہیں تو کیا مطلب ہے، نہیں تو کیا مطلب ہے، ہمارے یہاں تو ہزاروں بچیوں نے کورٹ میرج کیا، تو کیا وہ زنا ہے؟ تو انہوں نے کہا یس، حدیث کی نظر سے وہ زنا ہے، وہ بچے بھی ناجائز ہیں. تو ایک شور مچ گیا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ نبی کی بات ہے. ولی کے بغیر، ایجاب و قبول کے بغیر، مہر کے بغیر نکاح کی کچھ شرطیں ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں تو ایسے ہوں گے کورٹ میرجز. ہمارے ہاں کورٹس میں بہت حصہ برٹش قانون کا ہے. برٹش قانون 18 سال کے بعد پرمٹ کر دیتا ہے چوز یور اون لائف پارٹنر، لیکن ایک مسلم معاشرہ ایک کنواری عورت کو کبھی پرمٹ نہیں کرتا. اس کے لیے اس کا ولی نکاح کے وقت موجود ہونا چاہیے. تو زانی کا نکاح، زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. اور اس کے پاس بھی کیا آپشن ہے، یا تو اپنے ہی جیسے بدقماش مرد سے نکاح کرے یا تو پھر کس سے کرے؟ مشرک سے. اور یہ حرام کر دیا گیا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حرام کر دیا گیا، یعنی ایسے بے جوڑ رشتے کے، عورت نیک تھی اور مرد زانی تھا، ایسے رشتے کروانا حرام ہے. تو آپ امیجن کریں. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں انہی کو 80 کوڑے مارو. تیسرا حکم آ رہا ہے. کوئی معاشرے میں ایک عورت سے اپنی گرج نکالتا ہے. اکثر دیکھتے ہیں جب طلاقیں ہوتی ہیں تو عورتوں پہ، مرد بیوی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے، بھی جی یہ بھی کہیں انوالو تھی، عورت مرد پہ الزام لگا رہی ہوتی ہے، ہاں جی یہ بھی کہیں، دونوں جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں. اسلام میں تہمت اتنی برا گناہ ہے یا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی پاک دامن عورت پہ، بہت عفت والی عورت پہ بہتان لگا دیا یا تہمت لگا دی تو شرط کیا ہے کہ 4 گواہ لے کر آئیں. ایسے ہی نہیں کسی کے کہنے پہ فلاں کا فلاں سے اسکینڈل ہے، فلاں فلاں کے ساتھ نکلتی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتی. نو، کہنے سے کبھی بھی کسی کا زنا ثابت نہیں ہوتا. کتنے گواہ چاہیے؟ 4. اور اگر کوئی بے خبر مومن عورت پہ تہمت لگا دے کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ میں نے فلاں فلاں کرتے دیکھا ہے، اور اس کے پاس کوئی گواہی نہ ہو اپنی جان کے علاوہ، یا وہ جھوٹا ہو، تو قرآن میں آتا ہے ایسی جھوٹی گواہی دینے والے کو 80 کوڑے مارو. ابھی اس نے کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، اس نے تو پلیجر بھی نہیں لیا زنا کا، لیکن صرف اس نے اپنی زبان چبڑ چبڑ چلائی.
کیوں لگائی بے سوچے سمجھے تہمت. اس لیے اسلام میں نا اسکینڈلائزیشن بہت سخت منع ہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ کپل یا وہ ہیروئن سب سے زیادہ وہ ہوگی, مشہور ہوگی, جس کے اسکینڈلز بہت زیادہ ہوں. تو یہاں دیکھ لیجئے اسکینڈلائزیشن کو پروموٹ کرنے والوں کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے کتنے کوڑے ہیں. جو زنا کر رہا ہے اس کے کتنے ہیں, بس 20 کا فرق ہے. ایک نے شرمگاہ کا گناہ کیا اور ایک نے زبان کا گناہ کیا. ٹھیک ہے. اور 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو, وہ خود ہی فاسق ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. ہاں اگر ایسی تہمت والی زندگی گزارنے کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں, اپنے عمل کو سیدھا کر لیتے ہیں, پھر ان کی شہادت قبول کی جائے گی. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں, یہ اب چوتھا حکم آ رہا ہے. یہ آ رہا ہے قانون لعان کے بارے میں. میاں بیوی کی سیپریشن کے لیے نا اسلام میں مختلف شکلیں ہیں. پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں, شادی کے لیے گنتی کی چند آیات ہیں, گنتی کی, لیکن ڈیورس کے لیے پورے رکوع موجود ہیں. ہم شادی کرنے میں مہینوں لگاتے ہیں, انفیکٹ سالوں لگاتے ہیں, اور شادی توڑنے میں منٹس. ایک وقت میں تینوں طلاق دے کر بالکل نامرد جیسی حرکت کر کے فارغ کر دیتے ہیں عورت کو. اسلام میں اکٹھی 3 طلاق دینے والے کو حضرت عمر نے کوڑے لگوائے تھے. وہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو کمال چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. طلاق کا معاملہ, خلا کا معاملہ, عدت کا معاملہ, سپریشن کا معاملہ, ایلا کا معاملہ, لعان کا معاملہ, بہت آپشنز ہیں. میاں بیوی میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو ان کی جدائی جو ہے نا ڈائریکٹ طلاق سے شروع ہی نہیں ہوتی ہے. اسلام نے پہلے تو ایلا کا چوائس دیا ہے. ایلا کہتے ہیں 4 months میکسیمم میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ کانٹریکٹ جدائی ہوتی ہے, مطلب بستی کے ریلیشن نہیں رکھیں گے. رسول اللہ نے خود اپنی ازواج سے 1 ماہ کا ایلا کیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں قسم کھا لیتا ہے مرد کہ میں اس طرح کا تعلق اس عورت سے نہیں رکھوں گا. اس میں نہ ڈیورس ہوتی ہے نہ خلا ہوتی ہے. اور واقعی کبھی کبھار جدائی جو ہے نا, تھوڑی سی دوری بہت گہری قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر ایلا کے بعد آپشن آتا ہے طلاق کا. طلاق کے بھی مختلف اسٹیجز ہیں کہ طلاق دو, پھر اس کو رجوع کرنے کا موقع دو, شاید وہ سدھر جائے, پھر طلاق دو, پھر رجوع کرنے کا موقع دو, پھر کہیں تیسرے درجے میں جا کے مغلظ طلاق ہوتی ہے, مضبوط طلاق. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چوائس آتی ہے قرآن مجید کی اور حدیث کی روشنی میں, جس میں اختلاف ہے, وہ خلا کی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنا مہر معاف کرتی ہے اور اپنی سیپریشن پرچیز کرتی ہے. ٹھیک ہے. جسے ہم خلا کہتے ہیں. ایون یہ کہ اگر مرد نے اس کو مہر دے دیا ہوگا تو وہ رقم واپس لوٹائے گی اور خلا سے فارغ ہو جائے گی. چوتھی شکل لعان کی ہے, اور یہ چوتھی شکل لعان کی ایسی جدائی ہے کہ جس میں دوبارہ کبھی ری یونین نہیں ہو سکتا. طلاق کے بعد, خلا کے بعد حلالہ کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک الگ بات ہے. ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے تھے کہ پلان کر کے حلالہ اسلام میں نہیں ہوتا. 2 ہار لے آنا, ایک نئے دلہا کے ایک پرانے دلہا کے, 2 قاضی لے آنا, ایک نئے دلہا کا ایک اسلام میں یہ والا کانٹریکٹڈ حلالہ نہیں ہے بھائی. حلالہ سینٹر بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے. لیکن لعان کے قانون کے بعد دا سیپریشن از کنفرم اور اٹرنیٹی ہے, ہمیشہ کے لیے سیپریشن ہو جاتی. وہ کیسی سیپریشن ہوتی پھر سنتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ برے فعل میں دیکھ لے, نہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے اور 4 گواہوں کے بغیر نہ اس کے اوپر الزام لگا سکتا ہے, کیونکہ اوپر شرط آگے کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے, 4. کیا مرد کی یہ ہمت ہوگی کہ اپنی بیوی کو اس بدفعلی میں مصروف دیکھنے کے لیے 3 اور جمع کر کے لائے؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہے گا جو میں نے دیکھا وہ تو بچے بھی نہ دیکھیں, کاش میں بھی برا خواب سمجھ کے بھول جاؤں. تو کہاں سے وہ 6 آنکھیں اور جمع کر کے لائے گا؟ ایسے وقت میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے, حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں گھر کسی کا بھی ہونا, شیطان رگوں میں سرایت کرتا ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو, تفسیر میں آتا ہے کہ اس برے فعل میں دیکھا. اب کانپ رہے تھے ڈر کے مارے کہ نہ میرے پاس گواہ موجود ہیں اپنی ذات کے سوا, اور نہ میں اس کے ساتھ اب گزر کر سکتا ہوں. میں طلاق دوں تو ریزن کیا دوں گا, ریزن دوں تو کس منہ سے دوں گا. یعنی کہ روتے دھوتے کس کی محفل میں آ کے بیٹھیں گے. اچھا, صحابہ کو خوشی ملتی, رسول اللہ کے قریب آ جاتے, صحابہ کو غم ملتا, رسول اللہ کے قریب آ جاتے. اب پریشان بیٹھے کہ کیا کروں, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یقین ہے کہ میرے حق میں قرآن بولے گا, کچھ تو آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قانون لعان نازل کیا. اور قانون لعان کیا ہے کہ مرد اور عورت کو حاضر کیا جائے گا, مرد بھی قسمیں اٹھائے گا 4 مرتبہ, اور 5ویں مرتبہ کہے گا جھوٹا جو ہو اس پہ خدا کی لعنت. تو اپنا معاملہ کس کے حوالے کر دے گا, اللہ کے حوالے.
عورت کو بھی پورا چوائس دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر اسلام نے ظلم کیا، جی نہیں، عورت کو پورا رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنے کا. وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت. اس طرح سے جو سیپریشن ہوگی لعان کے بعد، دیٹس کالڈ دائمی سیپریشن. ان میں دوبارہ کبھی ری یونین نہیں ہو سکتا. اور جو لعان کے قانون سے جدا ہوں گے ان کے اوپر دوبارہ آپ تانا بھی نہیں کر سکتے. ان صحابی کے معاملہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے بھی قسم اٹھائی، ان کی بیوی میں نے بھی قسم اٹھائی. رسول اللہ ان دونوں کو تنبیہ کرتے رہے، دیکھو تم میں سے ایک جھوٹا ہے، دیکھو تم میں بہت. لیکن بس اس عورت نے حوصلہ کیا اور اس نے 5ویں بار قسم اٹھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس عورت نے اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے. اب اس کو کوئی زانیہ ہونے کا تانا نہیں دے گا. اور کہا کہ کتابوں میں تفسیر میں آتا ہے کہ یہ عورت اس زنا کے عمل سے پریگننٹ بھی ہو گئی تھی، اور جو بچہ اس سے پیدا ہوا تھا وہ بالکل اسی مرد کی شکل میں تھا جس سے اس نے زنا کا فیل کیا تھا، حلال پہ نہیں تھے. تب بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ کسی کی جرت نہ ہو کہ اس کو بولے کہ زانی ہے، کیونکہ اس نے معاملہ خود کس کے دربار میں ڈال دیا؟ اللہ کے دربار میں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص یعنی اسی مرد کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے. اربع شہادتم باللہ انہ لمن الصادقین، اور وہ اپنے الزام میں سچا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار کیا کرے گا؟ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو. یعنی اگر میں جھوٹ بولوں تو میں کس کی لعنت میں آ جاؤں؟ اللہ کی. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادۃ باللہ انہ لمن الکاذبین. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت الفت والا، التفات فرمانے والا ہے اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی ہی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اس وقت جب یہ 5ویں مرتبہ عورت کہہ رہی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کانپ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ لحاظ کر، صبر کر، کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہنے لگی اگر میں یہ نہیں کہوں گی تو میری قبیلے کی عورتوں کے رشتے نہیں ہوں گے. کس کی محبت غالب آ گئی تھی؟ لیکن اگر ایک بہن ایسا غلط کام کرتی تو پتہ ہے چھوٹی بہنوں کے رشتوں کا دروازہ بھی بند ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے اوپر پرسنل کر لیتی ہوں اس بات کو، تاکہ میرے قبیلے کو کوئی زانیہ کا قبیلہ نہ بولے، میری قبیلے کی عورتوں کے لیے ناک کٹنے کا معاملہ ہو جائے گا. یہ لوگ اچھا جی. اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں چونکہ اوپر تہمت اور بہتان کا ہی ذکر ہوا ہے، ایک ہر لڑکی اپنے آپ میں ایک خاص ہے. اللہ کی نظر میں ہر مخلوق میں، ہر انسان حتیٰ کہ ہر جاندار اللہ کی نگاہ میں بہت خاص اس کی تخلیق ہے. تو جو عورتیں اس چیز کے اوپر اسٹریس لیتی ہیں کہ دیکھو فلاں نے میرے شخص میں بری بات کہہ دی، اور اسٹریس میں چلی جاتی ہے، کمپلیکس میں چلی جاتی ہے، لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی ہیں، بتائیں میں آپ کو ایسی کریکٹر کی دکھتی ہوں، دیکھیں میری ساس نے مجھ پہ یہ الزام لگایا، دیکھیں میرا میاں مجھ پہ یہ الزام لگاتا ہے. بھائی آپ کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے تک یہ باتیں پہنچی ہیں. منہ سے پھاڑ پھاڑ کے بولنے والوں کی اتنی جرت ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی محبوب ترین زوجہ اور ایک سولو زوجہ تھی جو کنواری تھی. رسول اللہ فرماتے تھے میں اپنی باقی ازواج میں تو انصاف کرتا ہوں، مگر کیا کروں کہ میرے دل کی کروٹ کس کی طرف جاتی ہے؟ عائشہ کی طرف. اللہ تعالیٰ اس میں میری پکڑ مت کرنا. آپ سوچیں رسول اللہ کو پہلے لوگوں نے کوشش کی جنگوں میں ہرائیں، نہیں تو فاقوں میں ہرائیں، نہیں تو اختلافات میں ہرائیں، کہیں نہیں ہرا سکے تو کہاں چوٹ ماری؟ میاں بیوی کے ریلیشن میں، ان میں شک پیدا کر دیں. اور مرد کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا مگر کب؟ جب شک اس کے ریلیشنز کے بیچ میں آ جاتا ہے. تو شک پیدا کرنے کے لیے کس کے حجرے پہ انہوں نے ناکہ بندی کی؟ اور کون سا حجرہ تھا؟ صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ، بہت معصوم، بہت پیاری، بہت عفت مآبی والی، نیک صفت عورت. لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو نہیں چھوڑتے. معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ پہ جاتے تو اپنے ساتھ کسی ایک زوجہ کو لے جاتے. سب جنگوں کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ شرط تھی، لیکن آپ سفر جو ہے نا اپنے ہم سفر کے ساتھ کرتے. اور یہ میں کہتی ہوں جو آدمی بیویوں کو چھوڑ کے دعوتیں کھا رہے ہوتے، رسول اللہ جنگ میں بھی اپنی دلہن لے کر جا رہے ہیں.
اور صحابیات ازواج مطہرات کا معاملہ یہ تھا کہ اس قدر کریزی تھی رسول اللہ کی صحبت میں دن گزارنے کے لیے، جنگ کے بھی ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، کہ یہاں تک کہ قرآن دازیاں ہوتی تھی، ایک دفعہ تم جاؤ گی، ایک دفعہ تم جاؤ گی۔ یہ جو جنگ تھی یہ غزوہ بنو المستلق کی جنگ تھی، ٹھیک ہے، مریسا کے مقام پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ سامنے بہت ہی کمزور قبیلہ تھا بنو المستلق کا، اور اسی میں جویریہ بنت حارث جو رسول اللہ کی زوجہ بنی تھی وہ اسی سفر سے واپسی میں، ان کے والد تھے حارث، ٹھیک ہے، مشرک قبیلہ تھا۔ لوگوں نے ان کو شے دی تھی کہ رسول اللہ سے جنگ پہ آمادہ کیا تھا۔ منافق نے کہا کہ اتنے مٹھی بھر یہ مشرک ہیں، ایک لمحے میں گردن توڑ دی جائے گی ان کی۔ منافق کبھی بھی مضبوط جنگ کے لیے نہیں جاتا تھا، کیسی جنگوں کے لیے جاتا تھا؟ جس میں رزلٹ دکھ رہا ہوتا تھا۔ اس جنگ میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابئی گیا تھا، ٹھیک ہے، بڑا ہی بدبخت رئیس المنافق اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جنگ میں تو رسول اللہ نہیں ہرائے گئے ہیں، کیسے ان کو ہرایا جائے، تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اپنی منہ کی زبان کھولی تھی۔ حضرت عائشہ کا اس قرآن دازی میں نام آیا، ان کے اونٹ پہ پالان رکھا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت عائشہ ویٹ میں بہت ہلکی تھی، بہت ہی نازک سی تھی، اتنی نازک تھی کہ لوگوں نے پالان اٹھایا، پتہ ہی نہیں تھا اندر عائشہ نہیں ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ جنگ ہوئی، اس دوران میں رفع حاجت کے لیے میں اپنے ہودج سے نکل کے رفع حاجت کے لیے گئی، واش روم کے لیے۔ میں واپس آئی تو قافلہ چل پڑا تھا، اور میں یہ سوچ کے وہاں ٹھہر گئی کہ جب رسول اللہ پالان میں مجھ کو نہیں پائیں گے تو ضرور میرے پاس لوٹ کر آئیں گے، تو میں کیا پینک نہیں کریٹ کرتی، میں وہیں ٹھہر جاتی ہوں۔ اسی دوران میں رسول اللہ کے ایک صحابی تھے حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی باحیا صحابی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ ان کو لاسٹ میں چھوڑ دیتے تھے کہ جو قافلہ اگر اپنی کوئی ضروری چیز یا سامان بھول جائے تو آپ پیچھے آ جائیے گا، ٹھیک ہے، سامان سمیٹتے ہوئے۔ جو ہی وہ اس قافلے کے گزر جانے کے بعد چلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے اپنی چادر کو ایسے لے کر لیٹی ہوئی تھی، اور ایک دم حضرت صفوان نے آواز لگائی، ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی رسول اللہ تو اپنی زوجہ محترمہ بھول گئے۔ پردے کی آیات آنے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکے ہوں گے، تو کہیں پردہ سرکہ تو وہ محسوس ہو گیا یہ عائشہ ہے، تو فوراً اپنا اونٹ ان کے آگے کر کے خود منہ ادھر کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور حیا نہ صرف عورتوں کی کام نہیں ہے، حیا مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب وہ عائشہ چڑھیں گی، کہیں ایسا نہ ان کی پنڈلی کھل جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چڑھی، اور حضرت صفوان بڑی نظریں جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ کہ امت کی ماں بیٹھی ہوئی اونٹنی کے اوپر، وہ اس قافلے تک پہنچ گئے۔ آپ امیجن کریں کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جب وہ قافلے کے پاس انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے عبداللہ بن ابئی نے بکواس کرنا شروع کی، لو معاذ اللہ کہتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دیکھو محمد کی بیوی آ رہی ہے، بچ کے نہیں آئی ہوگی۔ کتنی ہمت! اور صحابہ پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب انہوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی۔ صحابہ کہتے ہیں جتنا ٹائم لگا وہی آنے میں، عائشہ کی برات آنے میں، ہم مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے، لوگ ہمیں کچھ چوکے مار کے کہتے ہیں ان کی وہ ہے محمد کی بیوی ہیں جن کے بارے میں اسکینڈل چل رہا ہے، تو کہتے تھے ہم کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، ہم نہیں سن پاتے تھے امی عائشہ کے بارے میں یہ بات۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی خبر نہیں ہوئی کہ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عبداللہ بن ابئی نے یہ حرکت کی، اتنا اسٹرانگ اس نے پروپوگیشن کی، اتنا پروموٹ کیا اس اسکینڈل کو، اور بے مقصد بے خبر عورت پہ تہمت باندھی، یہاں تک کہ کچھ نیک ایمان والے صحابی بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نعتیں لکھا کرتے تھے، حسان بن ثابت شاعر رسول، کبھی کبھار جھوٹ ایسا بٹرنگ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ سچ کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی حمنہ بنت جہش، جن کی ایک بہن رسول اللہ کی زوجہ بھی تھی زینب بنت جہش، وہ بھی جو ہے نا پروموشن میں کا حصہ بن گئی۔ اور ایک اور صحابی کا نام آتا ہے حضرت مستح بن اساسہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالازاد تھے، جن کی کفالت حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے، یعنی وہ تو عائشہ کے کزن بھی ہوئے نا، بچپن سے دیکھا ہی ہوگا عائشہ کو۔ ان سے بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ اس باتوں کا حصہ بن گئے، اس پروپیگنڈا کا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ وقت لگا، فوری آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے اپنا یہ پورا قصہ کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ ویسی الفت نہیں فرما رہے جیسی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن یہاں تک معاملہ ہوا کہ میں جا رہی تھی واش روم کے لیے، اور میرے پاس مستح بن اساسہ کی والدہ ایز اے خادمہ تھی، تو جیسے ہی میں واش روم کے جانے لگی تو ان کو جو ہے نا ٹھوکر لگی،
پتھر کی، تو فوراً ماں نے اپنے بیٹے کو بدعا دی. کہتے ہیں مستح تیرا ستیہ ناس ہو. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کوئی اپنے بیٹے کو بھی بدعا دیتا ہے جو جنگوں میں شریک ہوا. تو کہنے لگی بیٹی تمہیں نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں. تو پورا قصہ ان کی ماں نے سنا دیا کہ ایسے ایسے تمہارے بارے میں جو ہے نا کئی دن سے مدینے میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں جس حاجت کے لیے آئی تھی نا، واش روم کے لیے، میں وہ بھول گئی اور میں واپس الٹے پاؤں پلٹی اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کرب سے گزر رہے ہیں. تو اس کے بعد جب تک اللہ کی طرف سے آیات نہ ہو رسول اللہ کیا گواہی دیں گے، جبکہ جانتے ہیں کبھی ایسا نیک مرد ایسی عورت کے ساتھ ایسا مطمئن جی سکتا ہے جیسے رسول عربی جی رہے تھے. کیسے سوچا ان لوگوں نے یہ بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے جو ہے نا کہا کہ اچھا میں اپنے امی ابو کے گھر چلی جاتی ہوں. ابو کے گھر گئی، وہاں ابو بکر بھی پریشان، ام رومان بھی پریشان، یا محمد عربی بھی پریشان. تو کہنے لگی ابا جان آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیٹی ایسی ایسی ہو سکتی ہے، امی آپ مجھے بتائیں. تو ابو بکر اور ام رومان نے بیک وقت کہا کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا رسول جانے. تو کہتی میں تو ایسی ہو گئی تھی، رونا چاہتی تھی، میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی تھی میں بستر سے لگتی تھی، رسول اللہ آتے اور خادمہ سے میری طبیعت پوچھ لیتے. ایک دن یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بستر پہ لگے ہوئے دیکھا، بہت ویک ہو گئی تھی اس غم کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو عائشہ، اگر تو تم سے لمم ہوا ہے، لمم کہتے ہیں بہت ہی تھوڑی سی غلطی، ایک ہوتی ہے فحش کھلی بے حیائی، ایک ہوتا ہے لمم اس کا بالکل چھوٹا سا درجہ. تو عائشہ اللہ سے معافی مانگ لو، اور اگر تم سچی ہو اور ایسا کچھ نہیں ہے تو یقیناً تمہارے لیے جو ہے نا قرآن نازل ہوگا. تو عائشہ کے لیے تو یہ اگر لگانا جو ہوتا ہے نا، اگر ہوا ہے اف اللہ، شوہر اور شوہر بھی وقت کا رسول. تو کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے یہ بات کہی اور فوری ان پہ وحی کی کیفیت نازل ہوئی. اور اب جو آیات ہم پڑھیں گے یہ پوری کی پوری 9 آیات کس کے لیے بیان کی گئی تھی؟ 1 2 اور رسول اللہ کی کیفیت جدا ہو جاتی تھی وحی کے زور سے نا. رسول اللہ کی آنکھیں، رسول اللہ کی باڈی لینگویج، حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آیات نازل ہو رہے ہیں. ان کو پتا تھا نا صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی، سب سے سچی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی وحی کی کیفیت سے باہر آئے، آپ نے حضرت عائشہ کو مبارک دی اور یہ آیات پڑھنا شروع کر دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. دیکھیں جس کو چوٹ گہری لگتی ہے نا اس کو مرہم بھی بہت گہرا لگتا ہے. پھر باقی بیویوں کے مقابلے میں ان کو یہ بہت بڑی چوٹ لگی تھی. اتنی پاک باز عورت کے بارے میں یہ کہہ دینا اور گردش کرنا ان باتوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارک دی اور وہ آیات سنائی. حضرت عائشہ کا تو خوشی سے کیا کیفیت ہوئی ہوگی. تو اماں نے کہہ دیا کہ عائشہ جلدی سے اٹھو، محمد کا شکریہ ادا کرو. تو کہنے لگی میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گا جس نے میرے لیے برات نازل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی صرف اتنا نہیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، بہت بہت سبق ہے واللہ اس چیز کو سمجھے. جب میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ رفع حاجت کے لیے گئی تھی اس ٹائم، ہاں ایک تھا کہ ان کی گلے میں ہار بھی تھا، وہ ہار ڈھونڈ رہی تھی رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، اور ہار کی تلاشی میں اتنا ٹائم لگا کہ وہ قافلہ نکل گیا. اس کے بعد یہ جو 3 لوگ تھے جنہوں نے اس پروپیگنڈا میں اپنا حصہ لگا دیا تھا، ایک حمنہ بنت جہش، ایک حسان بن ثابت، اور ایک تھے مستح بن اساسہ. تینوں کو حضرت عائشہ نے معاف کیا تھا، تینوں کو. حسان بن ثابت کو یہ کہہ کر معاف کیا کہ آپ میرے نبی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شاعری لکھتے ہیں. حمنہ بنت جہش کو بھی رسول اللہ کے خاندان کی وجہ سے معاف کیا، اور حضرت مستح بن اساسہ کو بھی معاف کیا. ہاں لیکن ابو بکر صدیق کو چونکہ چوٹ پڑی تھی کہ وہ جس کے گھر میں میری کفالت چل رہی ہے اور وہ میری بیٹی کے لیے ایسی بات کرے، تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ آئندہ جو ہے نا میں اس کی کفالت نہیں کروں گا. دل دکھا تھا نا، کچھ بھی تھا. صحابہ یا ازواج روبوٹس تو تھے نہیں، انسان ہی تھے. جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں کفالت نہیں کروں گا، اللہ نے پھر آیات نازل کی کہ تم میں سے جن کو ہم نے مال دے رکھا ہے نا وہ کبھی ایسی قسم نہ کھائیں. کیا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ رب ان کو معاف کر دے؟ صحابہ کے لیے نا صحابی ہونا صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا، کتنی بڑی ذمہ داری تھی. کوئی معاملہ ہوتا تھا آیات اتر جاتی تھی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں مستح کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر معاف کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئے گا. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. دیکھیں ایمان والے
اپنی ایمان کی بہنوں کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہاں ہاں وہ ایسی ہی ہے، نہیں وہ فوراً نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ قرآن کی کلاسوں میں بیٹھی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. فوراً تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ کیسے تم عبداللہ بن ابئی کی باتوں میں آگے جبکہ وہ اپنے پاس 4 گواہ لے کر نہ آیا؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی ہی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کہے چلے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے. کسی بے خبر مومن عورت پہ بہتان کہہ دینا اور بعد میں کہنا او سوری مجھے لگا کہ شاید ایسا ہوا ہوگا. تم اس بات کو چھوٹی بات سمجھتے ہو، اللہ کی نظر میں یہ بات بہت بڑی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ منافقوں کی ڈانٹ نہیں لگا رہے، ان سے کیا بات کرنی، چھوڑو ان کو. تو صحابہ کو کہہ رہے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا. جس سے کام لینا ہوتا ہے نا، جس پہ مان ہوتا ہے، اسی کی تربیت ہوتی ہے. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے، اور میڈیا اس کا بہت بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے. 70% یا 75% آف میڈیا کیا چیز پھیلا رہا ہے؟ بے حیائی. ہاں 20 to 25% کہیں نہ کہیں اصلاح کا کام بھی اللہ لے ہی رہے ہیں. جو ایکسیپشنل ہے وہ ایکسیپشن ہے. جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا پھیلے، چاہے کپڑے کے کاروبار سے بے حیائی پھیلے، چھوٹے سے چھوٹا دوپٹہ کرتے جائیں. ابھی بڑا ہٹ ہوئی ہوئی ہے وہ وائرل ویڈیو کہ ایک عورت جو ہے نا اپنے لیس کو دوپٹہ کہہ کر بتا رہی ہے. ٹھیک، اس طرح سے جو انفلوئنسر ہوتے ہیں نا ان کے لیے الگ دوپٹہ ہوتا ہے. دیکھیں گلے کا پٹا بھی نہیں لگ رہا وہ تو، جسے وہ دوپٹہ کہہ کر پروموٹ کر رہی ہے. آپ امیجن کریں جو کوئی ایسا کوئی بھی جاب کرے گا جس کے ذریعے فحاشی پروموٹ ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب زدہ کر دوں گا. بہت سی پورن ایکٹریسز بڑی گندی موت مرتی ہیں. بہت سی ایڈکٹڈ ہیروئنز جو ہیں، باقی اللہ کے حوالے ان کا معاملہ. میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہی ہاں، لیکن عبرت ہمارے لیے تو بنائی جاتی ہے. کیوں ان کا عروج ان کے زوال میں بدلے ہوئے. یقین کریں ایسی بہت سی عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں جن کے گھروں میں ان کی بدبودار لاشیں کتنے دنوں تک پڑی رہتی ہیں. اس قدر صفاقی سے ان کو قتل کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی ایمان والوں میں فحاشی پھیلائے گا. فحاشی پھیلنے کی بہت سے ذریعے ہیں. چھوٹی چھوٹی سے مثالیں دے دوں. میڈیا کے ذریعے پھیلائی جائے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پھیلائی جائے، یونیورسٹیز میں بیہودہ قسم کی کو ایجوکیشنز کے ذریعے پھیلائی جائے، باتوں کے ذریعے، اورل سیکس جسے کہا جاتا ہے، صرف چٹپٹے گندی میسیجز کے ذریعے پھیلائی جائے، گندی گالیوں کے ذریعے یہ پھیلائی جائے. آج کل تو ایک نئی قسم کی فحاشی آ گئی ہے، زو معنی باتیں کرنا. ایسا جملہ کہنا کہ اس کا ایک گندا معنی بھی بنتا ہو، جبکہ اس پہ ہنسے ارے آپ کہاں چلے گئے، میں تو یہ کہہ رہا تھا. یہ والی جو ممکریز ہے نا، یا یہ والے جو مذاق ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، اس ٹائم شوز کے تھرو پروموٹ کیا جا رہا ہے. زو معنی اس کا ایک رخ اتنا گندا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈبل میننگ مذاق نا. جس نے اس کے ذریعے فحاشی پھیلائی، اللہ کا وعدہ ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے حیائی ایک ایسا گناہ ہے جس کا ایک حصہ عذاب کا تم کو دنیا میں ملے گا اور ایک حصہ آخرت میں ملے گا. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ جو لباس ڈریسز جو لوگ بیچتے ہیں خدا کے لیے، اتنے ہلکے کپڑے آ چکے ہیں، مت بیچیں ایسے کپڑے. آپ بیچیں گے نہیں تو لوگ انشاءاللہ خریدیں گے نہیں.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی تو جو کرے گا وہ اسے دو کاموں کا حکم دے گا. ون از فحش، فحش کہتے ہیں کھلی بے حیائی، اور دوسری کس چیز کا حکم دے گا؟ بدی کے کاموں کا. اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، یعنی جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کس کی تربیت کی جا رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. ذرا جو ابو بکر پہ گزرا اپنے پہ رکھ کر سوچیں. اتنی بڑی الزام بھی نہ آپ کی بیٹی پہ لگے، ذرا سا کوئی آپ کی بیٹی کا دل دکھا دے، آپ اور میں اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے اس کی مدد سے. تو فوراً اللہ نے کہا دیکھو بھائی، اس نے جو معاملہ کیا وہ تو مخلوق کا معاملہ ہے، تم اس کو جو دے رہے تھے وہ تو میرے خاطر دے رہے تھے نا، ہاتھ کیسے روکا؟ جب میں نے تم پہ سے اپنا ہاتھ نہیں روکا، تم نے میرے بندے کو کھلانے سے ہاتھ کیسے روک لیا؟ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہ دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دینے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اچھا، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 26، اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. اس کی عمومی جو تفسیر لی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے، یعنی گندوں کا جوڑا گندوں کے ساتھ ہے اور اچھوں کا جوڑا اچھوں کے ساتھ ہے. اگر تم رسول اللہ کو نیک مانتے ہو، باحیا مانتے ہو، تو کیسے تصور میں لے آئے کہ ان کی بیوی ایسا کر دے گی؟ پہلے اگر یہی تفسیر لے لی جائے. لیکن اس تفسیر کے ساتھ ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ایسے جوڑے دیکھے، عورت بہت نیک تھی، مرد برا تھا. تو پھر معاذ اللہ، اللہ جھوٹ تو نہیں کہتا نا. اس کی دوسری تفسیر یہ آتی ہے کہ یہ باتوں کی بات ہو رہی ہے کہ گندی باتیں گندے لوگ کرتے ہیں یا گندے لوگوں کے لیے گندی باتیں کی جاتی ہیں. اچھی باتیں اچھے لوگ کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھی باتیں کی جاتی ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دوں. آپ کے اور میرے درمیان تعارف قرآن کا ہے، ایسا ہی ہے نا. مجھے امید ہے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر کوئی عورت میری دوستوں میں سے یا میرے قرآن سرکل میں ایسی ہو جو گندی باتیں کرنے والی ہو، کیا وہ میرے آنے پہ گندی باتیں کرے گی؟ وہ فوراً اپنا ٹاپک چینج کر دے گی. یا کیا وہ میرے جانے کے بعد میرے بارے میں گندی بات کرے گی؟ وہ کہے گی نہیں، ان کو ہم پاک محفلوں میں دیکھتے ہیں، ان کی بات نہیں کرو، ان کے سامنے مجھے ایسے نہیں بولنا، وہ گالی مت دینا، فلانا کھڑا ہوا ہے، میرے ابو کھڑے ہوئے. فوراً اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف لے کر آ رہا ہے، دیکھو جو تم نے گندی باتیں کی نا اس میدان میں کھڑے ہو، تم گندے تھے اس لیے تم نے گندی باتیں کی. جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پاکیزہ. اچھے لوگوں کی محفل ان کی باتوں سے ہی تو پہچانی جاتی ہے. اور گندی بیہودہ قسم کی باتیں، تف ہے، افسوس ہے عورتوں کے اوپر، مردوں کے اوپر کہ وہ فحاشی کی باتوں کو جوک میں کر رہے ہوتے ہیں. گندی باتیں، گندی گالیاں، ایسی ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ بازار میں کھڑے اور آپ کے کان میں وہ گالی آئی، لگتا ہے آپ نے کچھ پہنا ہوا ہی نہیں. اتنی کھلی بیہودہ قسم کی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے گالی کو فحش میں داخل کیا، فحش میں. تو دوسری تفسیر اس کی یہ آتی ہے کہ دیکھیں گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں. جب تم نبی کو تو نبی مان رہے ہو اور پارسا بھی مانتے ہو، تو کیسے سوچا کہ ان کے گھر والی کے بارے میں تم ایسی بات کرو؟ اس کی تیسری تفسیر آتی ہے کہ یہ جوڑے آخرت کے ہیں. دنیا میں تو آپ کو ایسے بے جوڑ رشتے دکھیں گے، لیکن آخرت میں جنت میں جو جوڑے بنیں گے، نیک مرد کو کیا ملے گی؟ نیک بیوی. اور جہنم میں بھی جوڑیاں ہوں گی. سورہ لہب میں آتا ہے وہ بھی جلے گا اور اس کی جوڑو بھی، اس کی بیوی بھی، اور اس کے جلنے میں مدد بھی کرے گی وہ. ٹھیک ہے، تو گندے جوڑے جہنم میں ہوں گے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے میاں بیوی، اور ایک دوسرے کو راحت دینے والی جوڑیاں کہاں بنیں گی انشاءاللہ تعالی؟ جنتوں. تو یہ تین کوئکلی میں نے آپ کو تفاسیر بتا دی ہیں، لیکن زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باتوں کی بات کر رہا ہے کہ گندی باتیں گندے لوگ کرتے ہیں یا گندے لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں.
اس کے آگے سے پھر ایک احکاماتی پیراگراف شروع ہو رہا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ زنا کو ایلیمینیٹ کرنے کا راستہ دکھانے. دیکھیں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر زانی کو اٹھا کے پھڑکا دیا جائے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ 4 کو عبرت ملے گی، 400 سیدھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 400 سیدھے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سوسائٹی کو بنا رہا ہے. ایک ایسے اب جو آیات میں شروع کرنے والی ہوں، یہ ایک ایسا معاشرہ بنایا جا رہا ہے کہ جس میں زنا ہو ہی نہ سکے. سمجھ آ رہی ہے کہ گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی صرف بیماری نہیں بتاتے بلکہ بیماری کے ساتھ علاج. ہمارے ہاں جن کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، کسی کی آنکھ پیلی دکھ آئے تم کو جوائنٹس ہو گیا، اچھا میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ. تو بھائی یہ بھی ڈاکٹر ہی بتا دیتا نا. خود سے ہائی تم بہت موٹی ہو گئی، پھر کیا کروں؟ وہ تو تم اس سے معلوم کر لو. تو خود سے بولنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ ایک چیز کی برائی بتاتا ہے بلکہ پورا سہولت دیتا ہے کہ برائی ختم کیسے کی جائے گی. پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اصل میں اللہ چاہتے ہیں کہ گھروں سے زنا کا ماحول ختم ہو جائے. تو پہلی شرط کیا لگا دی؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک گھر والوں کی رضا نہ لے لو. کسی کی بیٹی بے دوپٹہ بیٹھی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، تم کیسے داخل ہوگے اس کے کمرے تک؟ پھر جب ایک نظر پڑے گی تو کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ سائٹ لو ہو گیا ہم کو. یہ بکواس قسم کی باتیں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دروازے سے آئے کیسے اندر؟ اسلام میں تو کسی کے کھلے دروازے میں جھانکنا بھی منع ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کی باؤنڈری میں جھانکے، سب کا گھر سب کا کمرہ کیا ہے؟ اس کی پرائیویسی، اس کی باؤنڈری ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسے جھانکے اور تم اس کی آنکھ میں کیل مار دو، انگارہ مار دو، تو تم پہ گناہ نہیں آئے گا. اس نے تمہاری پریمیسز میں کیسے جھانکا؟ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج دو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. سرپرائز انٹریاں اسلام میں نہیں ہیں، اور اچانک بے دھڑک کسی کی محفل میں گھس جانا اسلام میں نہیں ہے. دروازہ نوک کرتے ہو، ساتھ اپنا 1.5 من کا جسم بھی لے کر اندر آ جاتے ہیں. بھابھی کیوں مائنڈ کری؟ میں تو نوک کر کے آیا ہوں. بھائی نوک کا مطلب ہوتا ہے متنبع کرنا. پھر پرمیشن لو، کیا میں آ جاؤں؟ پھر میں پرمیشن دوں، پھر آ جاؤ. اور اگر ذرا سا ڈانٹ دو کسی اپنے چھوٹے دیور یا کسی بھائی کو تو حضرت ناراض ہو جاتے ہیں. میاں جی مطلب کیا ہے کہ اگر میرا بھائی آ گیا، اسلام مجھے جو پرائیویسی دے رہا ہے میں کسی کو الاؤ نہیں کروں گی وہ میری پرائیویسی میں انٹر ہو جائے. اللہ نے یہ قانون دیا ہے اس کو آنے سے پہلے کہ کیا کرو؟ نوک کرو. کب تک مت آؤ؟ جب تک تستانسو، تم انسیت محسوس نہ کر لو کہ میں تمہارے آنے پہ راضی ہوں. اجازت بھی لو اور میری زبان سے محسوس کر لو کہ میں تمہارا آنا پسند کر رہی ہوں یا نہیں. اتنی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کوئی پرائیویسی کا خیال رکھنے والا دین ہوگا؟ ہمارے ہاں تو جوائنٹ سسٹم نے غرق کر دی ہے ساری پرائیویسی. اور پھر مائنڈ اتنا کر جاتے ہیں، نندوئی آئے تو تم نے پانی نہیں پوچھا، بہنوئی آئے تو تم نے پانی نہیں پوچھا. بھائی نندوئی اور بہنوئی کو عورتوں سے پانی لینے کا شوق کیوں ہے؟ تب تک داخل نہ ہو، داخل گھر میں نہ داخل ہو، وہ کچن میں، وہ پرائیویٹ رومز میں داخل ہو جاتے ہیں. جب تک ان پر سلام نہ بھیج دو، یعنی ان کی طرف سے اطمینان نہ آ جائے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے توقع ہے کہ تم اس کا خیال کرو گے، یہ طریقہ بہتر ہے. پھر اگر کسی کو وہاں نہ پاؤ تو واپس اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو کیا کرو بھائی؟ لڑنے کھڑے ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے اگر تم سے کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، فوراً واپس آؤ. تم کسی کے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور اس نے دروازے سے کہہ دیا نہیں ابھی نہیں ملنا چاہتی میں آپ سے. ہمارے ہاں تو جنگیں ہو جائیں گی. ہاں میڈم ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے، بس رکشے کا کرایہ دے دے جس میں لٹک کے ہم آپ کی محبت میں آ گئے تھے. بھائی کس نے کہا تھا محبت میں آنے کا؟ وداؤٹ انٹیمیشن اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. بے اجازت کسی کی دعوت میں چلے جانا گناہ ہے. ہم خود تو جاتے ہیں، جو گھر آئے ہوئے ہوتے 4 ان کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں. اسلام میں کہتی ہوں اگر سورہ نور کے مطابق معاشرے بنائے جائیں نا، سب کو اپنے لیمٹس پتہ ہوں گے. اگر کہہ دیا جائے ہو سکتا ہے میاں بیوی میں کوئی نچاکی ہے، اس ٹائم وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ہو سکتا ہے بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، ماں کا موڈ آف ہے، پھر وہ آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گی، پھر بعد میں پھر جا کے منہ بنے گا، تو بہتر ہے دروازے سے چلے جاؤ. اسلام میں 3 مرتبہ سے زیادہ نوک کرنے کی پرمیشن نہیں ہے کسی کا دروازہ. لٹک جاتے ہیں. پھر بچے کو کہتے ہیں کھڑے ہو، چڑھو اوپر، دیکھو کہاں ہے.
ہے، اور پھر دو وہ بیچ کے کنارے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دروازے کی گھنٹی بھی اور موبائل کی گھنٹی بھی، کہ یہاں تک کہ وہ بیچارہ قبر سے بھی اٹھ کے آ جائے کہ کوئی آیا ہے۔ ایک دفعہ نوک کرو، حدیث میں پورا طریقہ بتایا گیا، ایک دفعہ نوک کرو، سائٹ پہ ہو جاؤ۔ کیوں سائٹ پہ ہو جاؤ؟ کہ وہ دروازہ آ کے کھولے تو فیس نہ کرو ایک دوسرے کو۔ اسلام اتنا لحاظ سکھاتا ہے۔ 3 دفعہ کے بعد واپس چلے جاؤ۔ اگر دروازے سے پہلی دفعہ میں ہی کہہ دیا جائے ارجعو، واپس جاؤ، بعد میں ملیں گے، فرجعو، انسٹنٹلی واپس آ جاؤ۔ ایک شیخ تھے، وہ کہتے ہیں میں اتنوں کے دروازے پہ گیا صرف اس نیت سے کہ لوگ مجھے بولیں جاؤ ہم نے تم کو نہیں ملنا، تاکہ میں قرآن کا حکم زندہ کروں اور بغیر منہ بنائے واپس ہو جاؤں، لیکن مجھے کسی نے منع نہیں کیا دروازے سے۔ ہمیں منافقت قبول ہے۔ سورہ نور روشنی دینے والی سورہ ہے، ساری ظلمتیں، سارے فرسٹریشن ختم کر دیتی ہے۔ سورہ نور ایک ایسا پیارا معاشرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ تو وہ شیخ کہتے ہیں میں نے اتنے دروازے کھٹکائے، کوئی تو مجھے بولے واپس چلے جاؤ، لیکن ہمارے معاشرے کو منافقت، دروازہ کھول لیں گے، دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے، بعد میں پھر 100 باتیں بھی چھانٹیں گے، جبکہ ان کا رائٹ تھا، وہ واپس بھیج سکتے تھے۔ اب ہر بار رشتہ داروں کو نہ بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جیسے پارکس ہوتی ہیں، پبلک گراؤنڈز ہیں یا پبلک شاپنگ سینٹرز ہیں، اب یہاں نہ کھڑے ہو جائیں 3 مرتبہ نوک کرنے۔ پورا اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا ہے کہ جو کسی کی پرائیویسی نہیں ہے، بھئی اب میلہ لگا ہے تو میلہ دیکھنے جائیں گے تو کس سے پرمیشن لیں گے؟ وہاں داخل ہو جاؤ، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ چاہے گھر کے باؤنڈری کے اندر حیا والا معاملہ ہو گیا، بلا ضرورت آپ کے گھر میں مرد نہیں آئیں گے، خود بخود آپ دیکھیں گے زنا کے معاملے سیدھے، یہ منہ بولا بھائی، یہ منہ بولی بہن، یہ منہ بولی انٹی، سنیں گے رشتے؟ اسلام میں نتھنگ منہ بولا۔ جس کو رب نے تمہارا بھائی نہیں بنایا وہ تیرے 100 کہنے سے بھی تیری بہن یا بھائی نہیں بن سکتی۔ میں کہتی ہوں شکر ہے کہ منہ بولے بھائی اور بہن ہوتے، منہ بولے میاں نہیں ہوتے کسی کے۔ اتنے یہ تو رشتے ہیں، اسپیشلی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں تو کیا ہوتا ہے، کسی کی بھی بائک روکے، رک 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 فلاں کے پتر، فلاں کے پتر، اگلے چک تک مینو چھوڑ دے، واہ کیا بات ہے۔ اور اس کو وہ کیا سمجھتے، میرے گوارڈ کا ہے، میرے سائیڈ کا ہے، اس سے کیا پردہ۔ صحابہ اکرام سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا اس وقت؟ رسول اللہ کی زیر تربیت اور ازواج مطہرات سے زیادہ پیور عورتیں کون ہوں گی؟ لیکن دونوں کے درمیان میں پردہ ڈلا ہوا ہوتا تھا۔ خدا را اپنے گھروں میں نا اپنی بیٹیوں کو یہ گلاس پیش کرنے والا مت بنائے، بہت سخت پوچھ ہوگی، بہت سخت۔ کیوں نہیں مردوں کے الگ مردان خانے بنے، عورتوں کے الگ زنان خانے بنے؟ کیوں فیس کرتے تھے کزنز ایک دوسرے کو؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت، آپ جانتے ہی ہوں گے کسی سے، کیا ان کی پیشن گوئی اور کیا ان کا حلم تھا اور کیا ان کی آبزرویشن تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہمارا معاشرہ بالکل سیدھا ہو جائے اگر ایک کام مرد اچھے سے کر لے اور ایک کام عورت اچھے سے کر لے۔ کیا بھائی؟ مرد اپنی کمائی حلال کر لے اور عورت اپنے حیا حجاب کی حفاظت کر لے۔ واقعی مرد حرام کمائی لائے گا تو اس کا اثر اس کی بیوی کی بے حیائی پہ آئے گا، اس کی حیا ختم۔ حرام کمائیوں سے عورت کی حیا بھی ختم ہوتی ہے، اولاد کی فرمانبرداری بھی ختم ہوتی ہے، اور ہر مرد اس وقت اسی سے گزر رہا ہے، بیوی بھی کچھ نہیں سمجھتی، اولاد بھی کچھ نہیں سمجھتی۔ تو تم نے بھی تو اللہ کے حکموں کو کچھ نہیں سمجھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پرسنل لیول پہ مزید ماحول کو، معاشرے کو پیور کر رہا ہے، اور اتنی پیاری آیات دے رہا ہے نا خدا کے لیے۔ یہ ہے گھر کے اندر کا پردہ، ایک مومن مرد کیسا ہونا چاہیے اور ایک مومن عورت کیسی ہونی چاہیے، اس کا حکم آ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، قل المؤمنین، پہلا ایڈریس کس سے کیا جا رہا ہے؟ مرد سے۔ گاڑی کی سیٹ پہ کس کو بٹھایا اللہ نے؟ مرد کو۔ جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتی ہے، احکامات بھی کس کو دیے جاتے ہیں؟ اسی کو۔ مرد پیور ہوگا نا تو اس کی پیورٹی کہیں نہ کہیں اترے گی گھر میں۔ عزیز مصر کا جو قصہ پڑھا تھا نا، مت سوچیں کہ اس کی بیوی اسکینڈلائز تھی، کہیں نہ کہیں مرد کے لیے جھول تھا۔ ہم نے بہت چھوٹے ہوتے ہوئے مطلب جب میں نے بالکل آج سے بہت سال پہلے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ پالتا ہے، اور وہ نہیں ہوتا بچہ گرو وہی بڑھتا ہے پلتا ہے، اور ہمیشہ جو مالکن تھی وہ بالکل محفوظ رہتی، بچے میں کوئی غلط خامی خرابی نہیں ہوتی، لیکن جوانی تو
ایک نشے کی طرح چڑھتی ہے. تو ایک دن وہ اپنی مالکن کو نا کوئی سودا دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جو چوڑی پہنانا اور یہ ذرا سا بس ٹچ کر کے گزر جانا. تو فوراً وہ عورت جو ہے نا غصے میں آ جاتی ہے کہ یہ میرے گھر پلا بڑھا اور میرے سامنے، اور اس نے کیسے یہ جرت کی. جیسے اس کا میاں گھر آتا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتی، آج اس لڑکے کی جو ہے نا سیلری فائنل کرو، اس کو یہاں سے چلتا کرو. کہتا کیوں؟ کہ لگی آج اس نے نا کچن میں آیا اور دوپہر کے وقت نا میرے ساتھ یہ حرکت کرنے کی، میرے ہاتھوں کو غلط نیت سے لگانے کی کوشش کی. تو ایک دم شرمندہ ہو جاتا ہے، کہتا نہیں اس کو میں فارغ نہیں کر سکتا. دوپہر میں اس وقت میری دکان پہ ایک عورت آئی اور میں نے اس نیت سے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کی ہوا میرے گھر تک آئی. معاشرے میں جب مرد پاک ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں پھر ان کی شرم، ان کی حیا ان کے ماتحت میں بھی اترتی. اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کے ریلیشن میں پیورٹی ہونی چاہیے، بہت لحاظ والا. تو پہلا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مرد ساری عورتوں کو چادر پہنانے پہ لگا ہوا ہے. بھائی اپنی بہن کو اوپر دیوار سے نیچے اتارنے پہ لگا، چھت سے نیچے آؤ، گلی سے نیچے آؤ، وہ خود کیوں نہیں اوڑھ لیتا چادر؟ ایک دفعہ حضرت صفیہ جو ہیں وہ گری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے ایک اونٹ سے، ایک سفر سے واپسی میں خیبر سے. تو صحابہ کرام نا ایسے ایسے کیسے ہاتھ لگائے صفیہ کو، یہ تو ہماری ماں ہے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑو، عورت کو اٹھاؤ، ابھی نہیں، اپنی تقویٰ کی بالٹی سائڈ پہ رکھو، ابھی اس کو ایٹ کرو. تو صحابی کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا، میں نے اپنے منہ پہ چادر ڈال کے پھر ان کو اٹھایا. یہ مرد کی حیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا سکھایا تھا؟ گندی عورتیں تھیں ارد گرد، رجھانے والی عورتیں، بلڈ نکالنے والی عورتیں، کہ شاید یوسف ہماری جو نا کاؤنسلنگ کے لیے آئے اور ہمارے نا خون دیکھ کر اس کے دل میں. ایسے ماحول میں یوسف نے کہا مجھے قید قبول ہے مگر یہ ماحول قبول نہیں ہے. کبھی عورت کی بے پردگی، بے حیائی مرد کی عیاشی کا ریزن نہیں بن سکتی. دس از دا میسج آف قرآن. ساری ننگی کیوں نہ ہو جائے، تیری آنکھ اٹھی کیسے کہ تجھے پتہ لگے اس نے پہنا ہوا کیا. تو سب سے پہلا ایڈریس بھائیوں سے ہے، ابوؤں سے ہیں، شوہروں سے ہیں، بیٹوں سے ہیں جو تھان لے کر گھوم رہے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کا شٹر گرا کے رکھیں، لحاظ رکھیں، قصر کر لیجئے. یہ نہ ہو کہ بالکل ہی آنکھ اوندھائے نیچے اور 2 منٹ بعد دھڑام نیچے. کیا ہے؟ قصر. نگاہوں کو تھوڑا سا گرا کر، جھکا کر رکھیے. اور یقین کریں ایسے مردوں پر ایک عجیب سی روب، ایک عجیب سی وجاہت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا حکم تو یہ ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بد نگاہی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے، بد نگاہی سے بہت سارے گناہ جنریٹ ہوتے ہیں. آنکھ جو دیکھتی ہے پھر ایسی بےہودہ آنکھیں زنا کی خواہش کرتی ہیں. تو سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت کرو؟ نگاہ کی. اور کیا کرو؟ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ مرد کیسا لباس پہنتے ہیں. اتنا انتہائی چست لباس کہ اس کے بھی فیچرز واضح ہو جائے. مرد کو بھی منع ہے. اگر عورت کو ٹائٹس منع ہے تو مرد کو بھی سکنی پہن کے گھومنا منع ہے. حتیٰ کہ مرد کو مرد کا گھٹنا نہیں دکھنا چاہیے. مرد کا گھٹنا نہیں دکھنا چاہیے، یہ اس کے سطر میں، ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کی سطر ہے. اور یہاں ہاکی کھیل رہے ہیں، ریسلنگ کھیل رہے ہیں، ڈائیونگ ہو رہی ہے، سوئمنگ ہو رہی ہے، اور گھر کی عورتیں بھی یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. آپ سے نے فرمایا کوئی چوٹی سے گر کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے سطر پہ نگاہ ڈال دو. تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیں یہ شارٹس پہننا خدا کے لیے گھٹنوں. پہلے تو یہ کہ خود ہی اس میں تھوڑی غیرت ہونی چاہیے. نہیں ہے تو بھائی آپ لوگ کس لیے اڈیل دیجیے ان میں تھوڑی سی غیرت جا کے. شارٹس لازمی، ہاں صرف اپنی بیوی اور اپنی ملک یمین کا تو اب قصہ ہی نہیں ہے، تو اپنی بیوی کے معاملے میں معاملہ الگ ہے. ورنہ جنرلی شرمگاہوں کی حفاظت. ایسی پینٹیں پہنتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوتے. شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. مردوں کو 2 ہی حکم دیے گئے، کس کس کو سنبھالو؟ نگاہوں کو اور شرمگاہوں کو. عورتیں چونکہ زیادہ ڈیلیکیٹ ہیں، زیادہ نازک ہیں، زیادہ سورس آف اٹریکشن ہے، ان کے لیے تو احکامات ابھی شروع ہوں گے نا تو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ میری کتنی حفاظت کی فکر کرتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نظریں بچا کر رکھیں. یعنی یہ بھی کیا کریں؟ نگاہیں بچائیں. اسلام میں پہلی نظر اٹھ گئی ایکسیپٹیبل، نگاہ اٹھ کے بار بار اٹھنے لگی ناٹ ایکسیپٹیبل.
یہاں تو ایسی نگاہ اٹھائی جاتی، لوگوں نے آیات کو بھی مذاق بنا لیا. کہا گیا کہ بھائی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں، تو کہہ لیں گے ہم پہلی اتنی لمبی ڈالیں گے کہ جھپکے ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہماری محبوبہ اور تمہاری بھابھی گھر تک پہنچ جائے. مسجد میں بھی دکھتے ہیں، صفوں میں بھی دکھتے ہیں، اور افیئرز میں بھی دکھتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ سب سے پہلے عورت کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی نگاہیں بے باک نہیں ہونی چاہیے. عبایا کر لیتی ہیں، آنکھیں ایسی مٹر گش کر لی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، نہیں. نگاہوں میں حیا ہو، شٹر نگاہوں کے گرے گرے سے ہوں. اور کیا کریں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورت کے لیے ایڈیشنل سینسٹیوٹی ہے، اس کا سینہ بھی اس کے سطر میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا چست لباس مت پہنے. ایسے عبایا پہنتی ہیں، عبایا کے اوپر یوں کر کے اس کی بیلٹ کھینچتی ہیں. اتنی کیا سوچ کے یہ کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ آپ کی فزیک کیوں نظر آ رہی ہے مرد کو؟ سادہ عبایا کیوں نہیں پہنتی؟ چٹپٹے چٹخیلے پتہ نہیں کیا کیا رنگ ہیں عبایا کے. چست تیل والے عبائے. اسلام میں بہنوں پردہ کریں، لیکن پردے کے ساتھ مذاق مت کریں. اسلام کبھی بھی پھولدار چیزوں کی پرمٹ نہیں کرتا. اٹریکشن لیس عبائے پہنیں، اس کے اندر پہنے اچھے سے اچھی دکھے. اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا، ابھی آگے آیات آ جائیں گی. لیکن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایسی پیٹیز پہن لیتی ہیں، ایسی بلاؤز پہن لیتی ہیں، آگے پیچھے سمجھ نہیں آتا، گلا یہاں سے ڈالیں وہاں سے ڈالیں، اتنے گہرے گہرے گلے، یہ آستین جہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں. بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. دوپٹہ بھی کرتے ہیں تو ایسا کہ اس میں چائے چھان لے بندہ، اور اسی سے مردوں میں نکل جاتے ہیں. ہاں عورتوں میں ہے، ایک الگ ایکسیپشن ہے. مرد ہے تو بھائی نیٹ کا دوپٹہ، ٹیشو کا دوپٹہ، یہ آپ کے دوپٹہ نہیں ہے. دیٹس ناٹ یور پردہ. اسی کے آگے ایک ڈھاٹا سا باندھ لیتی ہیں. خدا کے لیے بس یہ عنایت کو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی بہت اچھے سے حفاظت کریں. نہ ان کو دکھاتی پھریں، نہ ان کو چست کریں. سر پہ اسکارف کرتی ہیں، ایسے یوں باندھتی ہیں کہ سینہ پھر جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے. اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. دیکھیں اسلام زینت اڈاپٹ کرنے سے بالکل آپ کو منع نہیں کرتا. اچھا میک اپ آتا ہے، دھوکہ نہ کریں، اسراف نہ کریں، کیجئے میک اپ، کوئی منع نہیں کرتا. اچھے ڈریسز پہن سکتی ہیں، وقت ضائع مت کریں، اسراف نہ کریں، مقابلے بازی نہ کریں، پہنیے اچھا کپڑا. اسلام آپ کو کبھی بھی فیشن منع نہیں کرتا، بٹ فیشن وتھ ماڈesٹی. فیشن ہو لیکن حیا والا. بے باک فیشن اسلام قبول نہیں کرتا، جسے ہم کہتے ہیں ماڈرنائزڈ فیشن. پہلی شرط کیا ہے؟ نگاہوں کو بچاؤ، شرمگاہوں کو بچاؤ. زینت کرو مگر اظہار نہ کرو سب کے سامنے. ٹھیک ہے، ہر کزن کے سامنے آ گئے. پھپھا، آپ کو پتا ہے پھپھا بھی نامحرم ہے، نندوئی بھی نامحرم ہے، بہنوئی بھی نامحرم ہے، خالو بھی، میرے فیوریٹ خالو جی وہ بھی نامحرم ہے. یہ سب کیٹیگری پڑھیں گی شرم آ جائے گی بندے کو. اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. جس میں آپ کی ہائٹ ہے، آپ چاہ کے بھی اپنی ہائٹ لمبی ہے تو چھپا نہیں سکتی ہیں. فزیک چوڑا ہے، یہ ہڈی چوڑی ہے تو چھپا نہیں سکتی. آواز چاہ کے بھی، بھاڑ کے نکال کے بھی آپ کے اندر جو نسوانیت ہے وہ چھپا نہیں سکتے ہیں. اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں. دوسرا اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا دیا ہے ہم عورتوں کو، یہ سینے جو ہے نا ان کو ڈھانک کر رکھیں. جیوب پہ، اپنے جیوب پہ کپڑا ڈال کے رکھیں. وہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر کن لوگوں کے سامنے ایکسیپٹڈ ہے آپ کا خوبصورت دکھنا؟ سب سے پہلے شوہر، جس بیچارے کا نمبر پتہ نہیں کب آتا ہے، جب پوری شرٹ پسینوں سے بھیگ جاتی ہے، ساری تقریب گھوم کے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے حسن سے لطف اندوز ہونے کی اجازت کس کو ہے؟ منگیتر کو نہیں ہے. جس سے رشتہ چل رہا اس سے بھی نہیں ہے. کس سے ہے؟ شوہر جو آپ کے نکاح میں یا آپ جس کے نکاح میں داخل ہیں. سب سے مووی والا بھی دیکھ لیتا ہے، ان کے گھر والے بھی دیکھ لیتے ہیں، اور آخر میں کھانا کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے شوہر کی انٹری ہوتی ہے. کوئی مووی والا ہمارا آفیشیل محرم نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کے شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کے بناؤ سنگار کو دیکھیں. پھر اس کے بعد جس کے گھر میں آپ پلتی ہیں، آپ کے باپ آپ کا بناؤ سنگار دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی زینت ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. پھر کون ہے؟ شوہروں کے باپ. کون لگے؟ یہ سسر. پھر اپنے بیٹے، میرا بیٹا. اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی میرا اسٹیپ بیٹا اگر ہو، اسٹیپ سن. شوہر کی اگر پہلی بیوی سے بیٹا ہے تو وہ بھی محرم میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی جو اپنے ہمارے بھائی ہیں، بھائیوں کے بیٹے
کون؟ بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، بھانجے۔ بتائیں جب اتنے لوگوں کے سامنے اسلام بتا رہے کہ اچھی دکھو، اور انہیں چاہیے کہ اچھی دکھنے والی خالہ کی، پھپھو کی، مما کی تعریف کریں، لیکن جب حلال رشتے محرم تعریف کریں گے نا تو غیر محرم کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں تو بالکل نہ، بہن بھائیوں کی موٹی ہو جائے تو ضرور بتا دیں گے موٹی ہو گئی ہو، پیاری ہے، کچھ کلر فیئر ہے، کچھ آنکھیں ایکسٹرا خوبصورت ہے، کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے اپنی بہنوں کو؟ یقین کریں خالاؤں کے لیے بھانجوں کے کمنٹس بہت پیارے ہوتے ہیں کہ بھانجا بولے خالہ آپ تو کبھی بوڑھی لگتی نہیں، ہر بار چھا جاتی ہیں۔ پھر جب ایسے خالہ کو کمنٹس ملیں گے وہ کیوں چاہے گی فلاں چوکیدار میری تعریف کرے، فلاں فیس بک والا میری تعریف کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کس کے سامنے زینت کے اظہار کی پرمیشنز دی ہے، پوری لسٹ آ گئی ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے عورت تعریف چاہتی ہے۔ وہ ایک میں نے میسج، وہ ایک بہت پہلے ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک عورت کو نا سارا کاسمیٹکس دے دو، اس کا من چاہا لباس دے دو، سب دے دو، اس کو کمرے میں بند کر دو، بس شیشہ نہ دو، مر جائے گی وہ۔ کوئی نہیں بتا رہا میں کیسے دکھ رہی ہوں، یہ سینڈریلا کا شیشہ بھی نہیں کہ یہی بتا دے، بتا بتا میں کیسی دکھتی۔ عورت کے اندر نا چاہت ہے اپریشیٹ کرنے کی، جب اپنے یہ محرم رشتے اپریشیٹ نہیں کرتے نا پھر وہ کبھی کہیں لٹک جاتی ہے، کبھی کہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا ایک سین یاد آ گیا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی فنی کہ ایک بہن بھائی جو ہے نا گاڑی سے نکلتے ہیں تو ایک دم گجرے بیچنے والے آ جاتے ہیں۔ گجرے بیچنے والے کو بہن بھائی بھی کیا لگتے ہیں؟ ابا بیٹی بھی کیا لگتے ہیں؟ میاں بیوی۔ لے لو لے لو میڈم کے لیے لے لو، کہہ رہا ابے بھائی میری بہن ہے، تو کہنے لگا اچھا بہن کے لیے لے لو ورنہ کسی کا بھائی اس کو پہنا دے گا آ کے۔ تو اگر بھائی اپنی بہنوں کے لیے گجرے لے آئے تو بھائی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لاتے؟ اپریشیٹ کریں، وہ تیار ہو کے آئے اس کی تعریف کیجیے تاکہ اس کے اندر سے غلط جگہ سے تعریف سمیٹنے کا مادہ ختم ہو جائے۔ جب غیر محرم کی تعریفیں مل جاتی ہیں نا تو پھر محرم رشتوں کی بند ہو جاتی ہیں۔ تعریف بھی ایک رزق ہے عورت کے لیے، اگر وہ اپنی بے پردگی کی وجہ سے رزق شادی سے پہلے سمیٹ لیتی ہے تو پھر جب تک اپنے شوہر کے حصے میں آتی ہے اس کا رزق بچ چکا ہوتا ہے، کیونکہ میں کچھ بھی کر لوں یہ تعریف ہی نہیں کرتے۔ تو اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر ہی آپ کو یہ فیل کروائے کہ جیسی بھی ہیں ڈھول ہیں یا بڈول ہیں، باربی ڈول ہیں ان کے لیے، تو آج سے اپنے آپ کو پردے میں رکھیں تاکہ مرد کو ہم جچیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جن لوگوں میں آپ کو زینت اظہار کرنے کی اجازت ہے، اپنے میل جول کی عورتیں، وہ عورتیں جن کے خاندانی ہونے کا آپ کو پتہ ہے یا آپ کے ساتھ غلط نہیں کریں گے۔ آپ جیسے یہاں بھی عید ملن ہوگی ہم سب تیار ہو کے آئیں گے، بہت اچھے سے تیار ہو کے آئیں گے، لیکن میں سب کے سامنے اپنا بایا اور حجاب نہیں اتار سکتی۔ کن کے سامنے اتار سکتی ہوں؟ جو مجھے جانتی، اپنی میل جول کی ایمان والی ساتھی اپنی، ٹھیک ہے، اور اپنے لونڈی غلام وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، ان کو تو اب ہٹا دیجیے، اب ایسے غلام گھروں میں نہیں ملتے۔ اس آیت کی بات کوئی یہ نہ ہو کہ اپنے گھر کام کرنے والے جو میڈ ہے یا جو اس کا بیٹا آتا ہے اس کو رکھ لیں۔ یہ اس ٹائم جو جن کی نفس خرید لی جاتی تھی نا غلام کے درجے پہ، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، ان کے سامنے آپ اپنی زینت لا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ بچہ نا اس کو نیٹ نے بہت جلدی پکا دیا، آج کا 16 سال کا، چھوڑیں 16 تو بہت آج کا 12 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 30 سال پہلے جو ہے نا 34 سال کے آدمی کو جو پتا ہوتا تھا نا وہ آج کے 10 سال کے بچے کو پتا ہے۔ اب جب دیکھ لیا کہ بچے میں وہ حس ڈیولپ ہو گئی ہے تو اس کے سامنے بھی بن سور کے مت آئے۔ ہم کہتے ہیں نن مائنڈ کر جاتی ہے، ابھی سے میرے بچے سے پردہ شروع کر دیا۔ بیٹا اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا تمہارا بچہ کیا ہے تو بیٹا تم بھی پردے شروع کر دو۔ یہ وہ گن دیکھ رہے ہیں بچے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا کہ 2000 میں بچے کتنے پکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایج مینشن نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک اس آیت کو کروانا تھا۔ الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں کے سامنے زینت لا سکتی ہو جنہیں عورتوں کی چھپی باتیں نہیں پتہ۔ آج بچوں کو پریگننسی، ڈیلیوریز، فلاں موٹی کیوں ہو رہی ہیں، فلاں کیوں اب کمزور ہو گئی ہیں، پیریڈس، آل مچ اویئر۔ تو ایسے بچوں سے پھر کیا کریں؟ حیا حجاب کا معاملہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اڈیاں مار مار کے، ہیلیں پٹخ پٹخ کے چلنا کہ گھنگرو بھی پتہ لگیں تو چوڑیاں بھی پتہ لگیں، نہیں، یہ والی چال بھی اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ چونکہ بے حیائی بھی تم نے کلیکٹیو کی ہے تو پھر توبہ بھی کیا کرو؟ کلیکٹیو، اجتماعی توبہ کرو۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں،
دیکھیں آہستہ آہستہ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں، اگر آج پاکستان میں آپ کے گھر میں نافذ ہو جائے تو کیا زنا کا ریشو کم ہوگا یا نہیں؟ لوگ آپ کے گھر بے وجہ انٹریاں نہ ماریں، مرد نگاہ جھکا کے آئے، عورت شرمگاہ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہو، غیر محرم کے سامنے عورتیں بن ٹھن کے نہ نکلیں، تو زنا خود بخود کم ہوگا یا نہیں؟ ایگزیکٹلی. اب آگے اللہ تعالیٰ اور بیماری کا علاج بتا دیں کہ ایک اور کام کرو. وہ کیا کرو؟ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، مجرد کہتے ہیں بے زوج، مرد کی بیوی مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، شادی نہیں کرنے دے رہے گھر والے اس کو، کہ کیا اس کے اندر سے شادی کی چاہت ختم ہو گئی ہوگی؟ اور شادی صرف کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتی، ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اور ایک حدیث جب سے میں نے پڑھی ہے، آپ سے سب نے فرمایا بدترین زانی بوڑھا زانی ہے. کون ہے؟ بوڑھا زانی. دیٹ مینز اگر بڑھاپے تک اس میں زنا کی چاہت ہے تو بہتر نہیں تھا اس کے پاس اس کی بیوی موجود ہوتی. ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے. مرد بیوی کے بغیر ہے تو بس اس کی طہارت یہ ہے کہ اب وہ بڈھا شادی نہ کرے. عورت کے مر گئے تو بچے راضی ہی نہیں ہوتے. اسلام مجرد لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہی جو بابے ہوتے ہیں نا، پھر ہماری بچیوں کو تنگ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں بڑا گند نکل کے باہر آتا ہے ان آیات کے نیچے. آپ اس سوسائٹی کے خوبصورت گھروں کے پیچھے جو گند چل رہا ہے نا، ہمارے تصور سے بھی بہت اونچا. اللہ نے مجرد ماحول نہیں پسند کیا. بیٹا اسٹیبل ہو جائے پھر شادی کریں گے. تب تک وہ کن معاملوں میں انسٹیبل ہو چکا ہے آپ کو کیا پتا؟ آپ نے ختم کر دیا اس لڑکے کو. تیری بہنیں ان کی شادیاں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بے زوج لوگوں کو، کیونکہ بے زوج لوگوں کے ذریعے گناہ بڑھتا ہے. صرف ایک سیاست دان ہے حضرت صاحب، اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، کیا کہتے ہیں کہ میں کیوں شادی کروں، میں کیوں گائے پالوں جب روز نیا دودھ مجھ کو مل جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وداؤٹ اسپاؤس والے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے معاشرے کے لیے. ایک صحابی کا انتقال کا وقت آیا، اس حال میں تھے کہ ان کے نکاح میں کوئی عورت نہیں تھی، ان کی بیوی مر چکی تھی، بستر مرگ پہ تھے، قریب تھا کہ مر جاتے. کہنے لگے سنو میرے نکاح میں کوئی عورت لے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں نکاح سے تھا. اس وقت بھی اپنی عفت کو محفوظ رکھنا. رسول اللہ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو کوئی میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. نیک بننے کے لیے شادیاں نہیں کر رہی. یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کچھ چیزوں میں بالکل تاخیر مت کرو. جنازے کا اعلان ہو جائے تو جنازہ میت اٹھانے میں تاخیر مت کرو. فرض نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں تاخیر مت کرو. قرض لیا ہے تو چکانے میں تاخیر نہ کرو. اور بچے بالغ ہو جائے تو ان کے زوج ڈھونڈنے میں تاخیر مت کرو. ہائے اس کے 6 سال پورے ہو جائے، ہائے اس کے 10 سال پورے ہو جائے، تھوڑا یوں ہو جائے، تھوڑا ایسا ہو جائے، تھوڑی ویسی ہو جائے. خدا کے لیے کوئی وجہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھو کہ میچیور بھی ہے یا نہیں. آہستہ آہستہ اس میں میچیورٹی ڈیولپ کرو. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلام میں سے جو صالح ہوں. اللہ تو چاہتا ہے کہ آزاد مرد ہی نہیں، لونڈی اور غلام بھی بے زوج نہ رہیں، کیونکہ یہ بھی فتنہ پھیلا دیں گے. ان کے نکاح کرو اگر وہ غریب ہیں. یکون فقراء، اگر وہ مرد کیسے ہیں یا وہ عورتیں کیسی ہیں جو نکاح کرنا چاہتی ہیں غریب ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعتوں والا اور علیم. مت انتظار کرو کہ جاب لگے گی لاکھوں کی تو میں دلہن لے کر آؤں گی. نہیں، تم ارادہ کرو، اللہ نصیب چلا دے گا. اللہ کبھی بھی غنی کر کے نکاح نہیں کرواتا، نکاح کر کے غنی کر دیتا ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے، مطلب اچھی جوڑی نہیں مل رہی ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو ایرے غیرے اونڈے لٹیرے کو دینے سے بہت بہتر ہے کہ کیا کرو، عفت معابی اختیار کریں، یعنی کثرت سے روزے رکھیں. جن مرد عورتوں کے اندر اٹریکشن ہے اپوزٹ جینڈر کی، اور یہ بلٹ ان فنکشن، میں کہتی ہوں اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اور عورت کے لیے مرد کی چاہت اور مرد کے لیے عورت کی چاہت اس کے نارمل ہونے کی ثبوت ہے. اگر نہیں ہے یہ اٹریکشن تو بھائی زیادہ فکر کرو معاملہ کیا ہے. آپ اگر قرآن اور احادیث پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فنکشن میں پیدا کر کے عورت اور مرد کے اندر یہ چیز بلٹ ان جنریٹ کی. بہت ہی ریئرلی کچھ لوگ ہیں جو کہیں کہ ہمیں اس چیز کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹریکشن بلٹ ان کر کے بھیجی ہے. تو جب تک رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ جب تک بیوی نہیں آتی تو پھر یہ دوستی وہ دوستی نہیں، پھر کثرت سے روزے رکھیں. کیوں رکھیں روزے؟ روزہ جو ہے نا وہ شہوت ٹھنڈی کر دیتا ہے. انسان جو ہے نا معصوم کیفیت میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ویسے تو ضروری نہیں ہے لونڈی غلاموں کے بارے میں کہ اگر کوئی لونڈی یہ چاہے کہ اس کو
چھٹی دے دو، یعنی اس کو آزاد کر دو، اور وہ اپنے کچھ پیسے جمع کر کے لے آئے تو اس کو آزاد کر دو، اور وہ جو پیسے تمہیں دے نا آزادی کے ساتھ وہ پیسے بھی واپس کر دو۔ بہت پیاری آیات ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اب لانڈری غلام کا کلچر نہیں ہے تو اس کو میں الگ سے پڑھا نہیں رہی۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر کباہ گری پر موجود نہ کرو، یعنی ان سے طوائف زادیوں والے کام نہ لو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہو۔ ایک لونڈی ہے اور وہ نیک رہنا چاہتی ہے، لیکن اس کا مالک اس سے یہ گندے کام کرواتا ہے، تو پھر اس کو وہ سزا نہیں ملے گی، سزا کس کی ہوگی؟ مالک کی۔ اور جو کوئی ان کو مجبور کرے، اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں بھی ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ نور کا 5 آیا جو بھی ہم نے پڑھی تھی، آیت نور۔ اللہ نور السماوات والارض، بہت پیاری مثال ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ خود نور نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ روشنی نہیں ہے، اللہ کے وجود سے روشنی ہے، اللہ کے ہونے سے نور ہے۔ اگر کوئی کہہ دے نا کہ اللہ نور ہے تو غلط بات کہہ دی۔ نور سے تو فرشتے بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب فرشتے جس چیز سے بنے اس سے خالق کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں اللہ سے نور ہے، اللہ کے واسطے سے نور ہے، روشنی ہے۔ ہاں زمین اور آسمان میں جو کچھ روشن ہے وہ کس کے نور سے روشن ہے؟ اللہ کے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ۔ اب یہ اس مثال پہ ذرا غور کیجئے گا۔ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، بالکل اندر سے بات کرنا اللہ نے شروع کی۔ سب سے پہلے کبھی طاق دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ جو ہماری دیواریں ہوتی ہیں نا، اس کو تھوڑا سا کشید کر اس کے اندر ایک لائٹین کو ایسا دیا سا روشن کر دینا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے نا ایک طاق ہے، یعنی کہ ایک خانہ ہے، خامچہ سا ہے، اس خامچے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک جلتا چراغ رکھا ہوا ہے۔ اس چراغ کو میں نے اوپر سے کس سے کور کیا ہوا ہے؟ فانوس سے، دیے کے اوپر لائٹین جیسے رکھ دی ہو۔ فانوس کا حال کیسا ہے؟ جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہو، بالکل کرسٹل۔ آج کے ذرا شادی ہال کے لے آئیں شینڈل ایئر جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پیارے پیارے سے، ایک چھوٹا سا بلب ہوتا ہے اندر، لیکن اس کی روشنی کہاں تک جا رہی ہوتی ہے؟ فانوس میں لٹکا ہوا آخری ستارہ بھی اس سے چمک رہا ہوتا ہے۔ اتنی سی روشنی، گلاس کی وجہ سے نا روشنی پھیلتی ہے۔ آپ اکیلے موم بتی لگائیں اور آپ شیشے کے سامنے موم بتی لگا دیں، اس کی روشنی پھیل جائے گی۔ چھوٹا کمرہ ہو، ایک بڑا دیوار پہ شیشہ لگا لیا، آپ کو کمرہ بڑا لگنے لگے گا۔ لوگ یہ کرتے ہیں، اپنی چھوٹی دکانوں پہ شیشہ لگاتے ہیں، اندر آ کے شیشے سے ٹکر ہو کے پتہ لگتی ہے یہاں دکان ختم تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پیاری مثال دے رہا ہے کہ ایسی مثال ہے میرے نور کی جیسے ایک طاق میں رکھا چراغ، چراغ پہ رکھا ایک فانوس، فانوس کا حال ایسا جیسے موتی کی طرح چمکتا ہو، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو۔ اندر جو چراغ میں تیل ہے وہ بھی کس چیز کا ہے؟ زیتون کا، مہنگا ترین خالص ترین تیل۔ زیتون کا تیل خود آگ پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بھڑک جانے کی، یہ پانی ملا تیل نہیں، پیور زیتون کا تیل۔ اور جس درخت سے اس کا تیل لیا گیا ہے نا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ درخت جنگل میں ایسی جگہ پہ لگا ہوا تھا جو نہ مشرق کی طرف چھپا ہوا تھا نہ مغرب کی طرف، بالکل سینٹر میں تھا۔ جو درخت کسی فارم میں سینٹر کی پوزیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا فوٹو سینتھیسس سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈھلتے سورج کے وقت بھی اور چڑھتے سورج کے وقت بھی ان سے روشنی لے کر اپنا کلوروفل تیار کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت پیارا سائنٹیفک پروف موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اب اس مثال کو ایک مومن کے لیے سمجھتے ہیں۔ مومن کے سینے میں دل ہے، دل از لائک اے چراغ، پھر اس کے اوپر پسلیوں کا جال بچھا ہوا ہے، پسلیوں کا جال از لائک اے فانوس، پھر اس کے اوپر پیاری سی چمڑی، ایک کھال ہے ہماری، کوئی گورا ہے، کوئی سفید چٹا گورا ہے، یہ ہے موتیوں جیسا چمکتا فانوس۔ اب اس دل میں جس کے پاس ہدایت کا تیل موجود ہے، جس کے دل میں کیا موجود ہے؟ اللہ کی یاد، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یقین کریں اس کو دور سے بھی کہیں سے قرآن کی آواز آتی ہے نا، وہ لپک کے اس کی طرف چلا جاتا ہے، گویا آگ لگے یا نہ لگے۔ کسی اور کو درس دیا جا رہا ہے لیکن اپنے خیر کی بات اٹھا کے لے آئیں گے۔ آج قاری صاحب جتنی پیاری تلاوت کر رہے تھے،
کیسے نہیں انسان موسیقی چھوڑ سکتا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس سورہ قاف میں نا اس کے ساتھ ساتھ اتر رہے ہیں ان آیات میں. کیا میں جملہ استعمال کروں، ایسا لگتا ہے ہم اس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں ان آیات کے ساتھ. تو یہ ہے، پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، خود بخود رونگتے، جبکہ وہ صرف مجھ کو نہیں پڑھا رہے تھے، سب کو پڑھا رہے تھے. لیکن جس کا فانوس جتنا چمکتا ہوا ہوگا، جس کا ہدایت کا تیل جتنا تگڑا ہوگا، خالص ہوگا، فطرت اس کی ابرپٹڈ نہیں ہوگی، وہ اتنی جلدی ہدایت کو پکڑ کے لیا گا. رسول اللہ غار حرا سے نور لے کر سب کے لیے اترے تھے، لیکن چونکہ ابو بکر کے دل کا فانوس بالکل صاف تھا نا، فوراً کلمے کو پکڑ. ہوتی ہے نا ایسے تیل ہوتے ہیں جن کے قریب ماچس لے کر جاؤ وہ پھڑک جاتے ہیں. حضرت خدیجہ بہت پیور ہارٹیڈ تھی، تو فوراً کیا کیا، کلمے کو پکڑ لیا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسٹریمسٹ مت بنائیے گا کہ ہم دوسری قوموں کی طرف جھکے. ہمارا دل کو بھی پاک کرے، فانوس کو بھی ستھرا کرے، چمکے. اور ہمارے سینوں میں تیل بھی کون سا ڈال دیجیے، ہدایت کا. لوگوں کو خیر بٹے اور سب سے پہلے کون اس کی طرف لپک جائے، الحمدللہ میں اور آپ. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنی نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ایسے نور والے لوگ کن گھروں میں پائے جاتے ہیں، جن گھروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے خالص کر لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرا گھر، آپ کا گھر، جہاں جہاں اللہ دین کا کام لے رہا ہے. صرف مساجد اللہ کے گھر نہیں ہے. مسجدوں میں نا سر جھکتے ہیں اگر صرف جا کے جماعتیں پڑھی جائیں، اور جہاں دین سیکھا جاتا ہے وہاں دل جھکتے ہیں. سجدہ گاہ تو یار یہ بھی ہے. کیسے ہم اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ کے نکلتے ہیں قرآن سننے کے بعد، دل تو ہمارے یہاں بھی جھکتے ہیں. ایسے لوگ، ان میں ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اقامت نماز سے، ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. ایسے گھروں میں کیسے لوگ رہتے ہیں جو کبھی تجارت کی وجہ سے اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑ دیتے، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو اللہ کے حکموں سے انکاری ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، غور سے سنیے گا، جیسے دشت بے آب میں سراب، کہ پیاسا اس کو سمجھے پانی، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. دنیا کے دھوکے میں مست انسان کی مثال ہے جس کی آنکھوں سے آخرت دور ہے. کبھی آپ لوگوں نے صحرا دیکھا ہے؟ صحرا میں ایک فنکشن ہوتا ہے مائریج فنکشن، آنکھ کا دھوکا. ایک بہت پیاسا انسان صحرا میں ہوتا ہے، شدت کی اس کو پیاس لگے، اور دور سے اس کو وہ جو ریت کے چھوٹے چھوٹے سے وہ نہیں ہوتے ٹیلے، وہ ان سے ریت ایسے پسلتی ہے، لگتا ہے پانی پسل رہا ہے. تو وہ کیا ہو، اس کی نظر کا دھوکا، وہ فوراً بھاگے کیا سمجھ کے کہ آگے پانی ہے. بھاگنے کی وجہ سے پیاس بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بڑھتی. لیکن جو ہی پہنچا اس ٹیلے کے پاس تو کیا دیکھا، پانی تو نہیں ہے، موت کا پیغام ہے اس کا. تو یہ تو ہے، یہ تو ریت ہے بالکل خوش، اس کو تو چوسوں گا بھی تو پانی نہیں ہے. یعنی یہ سمندر کی ریت بھی نہیں ہے، کون سی ہے، جس میں صرف خشکی ہے. تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسی. آج تھوڑی سی فلاں کام سے فارغ ہو جاؤ، پھر قرآن کے لیے ٹائم نکالو. بس بیٹے کی شادی سے فارغ ہو جاؤ، بس اس کی پہلی ڈیلیوری سے فارغ ہو جاؤ، بس ایسے 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 یہاں تک کہ اپنی موت سے آ کے مل لیتا ہے. بندہ فارغ نہیں ہوتا. وہ یہ جتنے دنیا کی کامیابیاں ہیں نا، ان سب کی مثال یہاں ہے. کیا ہے؟ دھوکا. اور پھر سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں رب سے باتیں کریں گے تو لو جی بڑھاپا ہی نہیں آیا، روڈ کراس کرتے کرتے نیری جوانی میں دفنا دیے گئے. تو اللہ کہتے ہیں وہاں پہنچا تو اس نے کچھ نہ پایا مگر اللہ کو، جس نے کہا ہاں بھائی حساب دو، کہاں گھوم رہے تھے. بہت سخت آیات ہیں. یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج ہے، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو بالکل دین سے غافل لوگ ہیں، کافر لوگ. وہ اتنے چاہے دنیا میں وہ ریڈ کارپیٹ پہ زندگی گزارے، چک چک چک، ایک ٹائم میں 100 کیمرے ان پہ روشنی کرتے ہیں، لیکن جو دین نہیں پہچانتا وہ اللہ کی نظر میں اندھیرے میں. اور اندھیرا کتنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سمندر کا اندھیرا.
دنیا کی سب سے اندھیری جگہ پتہ ہے کیا ہے؟ سمندر کی گہرائی. کوئی غار بھی اتنی اندھیری نہیں ہوتی جتنا اندھیرا کس میں ہے. اس آیت کو نا ایک فرینچ سائنٹسٹ نے پڑھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے نان مسلم کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ کتاب رسول اللہ نے لکھی ہے. تو کہنے لگی کہ جب میں نے سیرت پڑھی تو مجھے پتہ لگا کہ محمد نے تو کبھی پانی کا سفر نہیں کیا، تو انہیں کیسے پتا کہ سمندر میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ نکالو تو ہاتھ نہیں دکھتا. تو اس آیت پہ وہ ایمان لے کر آ گئی تھی. یہ آیت اس کے نور کی وجہ بن گئی تھی. سمندر اتنا گہرا ہے نا، اندر اندھیرے میں اتنا شدید گہرا ہے، اور پھر رات کا سمندر، اور اس کے اوپر لہر کا سمندر، اور پھر اس کے اوپر سورج بھی موجود نہیں ہے. سب سے جب آپ کے گھر میں بھی کبھی اچانک اندھیرا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ہاتھ ٹٹولتے ہیں نا. سمندر کی گہرائی میں ہاتھ ٹٹولو تو ہاتھ بھی نہیں دکھتا. کفر کے عقیدوں کے ساتھ رہنے والوں کے لیے یہ اندھیرا ہے، چاہے دنیا میں کتنے ہی فینسی لائٹ سے روشنی کیوں نہ ہو. پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز کا اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. زمین اور میں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں مصروف ہے، ایک تسبیح کرتی ہے اور دوسری سجدہ کرتی ہے. کیسی تسبیح ہے آپ اور میں نہیں جان سکتے. یہ جو مولیکیولر موومنٹ ہے ایٹمز کی، اٹس کالڈ تسبیح. ان کی تسبیح چی چی ہمیں لگے گا شاید کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، لیکن وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے الگ. ہمارے جسم کے سیلز بھی ٹو اینڈ فرو موو کرتے ہوئے کس کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. ایک ہی طرح کی بارش ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا کلاؤڈ ہوتا ہے، لیکن کچھ بادلوں میں سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں، کچھ میں سے روئی کے گالے نکلتے ہیں، اور کچھ میں سے اولے نکلتے ہیں. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پہ. پانی ایک ہی جاتا ہے ان کے جسموں پہ، لیکن ان کی یمشی کی کیفیت بالکل الگ ہے. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو وہ کہہ دیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. ہمارے سارے اختلافات کا حل قرآن اور سنت میں موجود ہے. مجھے لگتا تھا میں ٹھیک ہوں، انہیں لگتا تھا یہ ٹھیک تھی، آؤ قرآن اور سنت کے پاس. جو مجرم ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے فتویٰ لوں گا تو میرے خلاف آ جائے گا، وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن اور سنت سے بھاگ جاتا ہے. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، اور اللہ سے ڈریں، اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرما بردار بن کے رہو. اللہ نا ہمارے نعروں کی ساری اصلیت جانتا ہے. ہمارے کیا نعرے لگتے ہیں؟ ہم سر کٹا دیں گے، ہم گردن اڑا دیں گے. سر اللہ کو کٹے ہوئے سر نہیں چاہیے بندوں کے. کیسے سر چاہیے؟ جھکے ہوئے سر چاہیے. کٹانے کو تیار ہے اور جھکانے کو تیار نہیں. یہ نعروں والا دین نا، زبان کے گفتار سے باتیں چھانٹنے والے لوگ نہیں چاہیے. کیا کریں؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں اگر ان سے واقعی محبت ہے تو.
کہو اللہ کے مطیع اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور جس کا تم پر بار ڈالا گیا اس کی ذمہ دار تم ہو۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے کچھ زیادہ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور کس کی اطاعت قبول کرو؟ رسول عربی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جو جانے سے انکار کر دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی جنت جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے کہا ہاں، جو میری سنتوں سے انکار کرے گا گویا کہ وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے۔ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق کسی غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گھر کو پاکیزہ بنانے کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی اور تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، مطلب اممیچیور بچے جو ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ میرے پاس آنے کے لیے میرے ارد گرد تمام لوگوں کو 3 وقتوں میں میری پرمیشن چاہیے۔ کون سے 3 وقت ہیں؟ ایک وقت صبح کی نماز سے پہلے، یعنی وہ جو تہجد والا ٹائم ہوتا ہے۔ دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی دوپہر میں گرمی ہوتی ہے، بڑی بڑی چادریں عورتیں اتار دیتی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت اسلام میں کس کے ہیں؟ پردے کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نا انہیں بھی حکم ہے کہ اجازت لے کر آئیں مما پاپا کے پاس۔ اکیلی میں بھی کمرے میں موجود ہوں تو میرا بیٹا یا میرے یہ لوگ میرے پرائیویسی کے وقتوں میں بغیر پوچھے نہیں آئے۔ یہ قرآن ہم کو تمیز سکھاتا ہے۔ پرائیویسی کا خیال اس سے زیادہ کون رکھ سکتا ہے؟ ایک صحابی کا معاملہ تھا، وہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے نا، کسی اور کے گھر آنا تو آنا، وہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے تو کھنکھارتے ہوئے داخل ہوتے تھے کہ بیٹی اگر ایسے لیٹی ہوئی ہیں یا بیوی اگر کس حال میں ہے تو سیدھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ماؤں کے پاس جاؤ یا اپنی فیملی ممبرس کے پاس جاؤ، 3 وقتوں میں پرائیویسی کا لحاظ رکھنا۔ تو ایک صحابی کی ماں جو نا معذور تھی، بیمار تھی، وہ ان کی کیئر ٹیکر کی طرح رہ رہے تھے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں ہوتا ہوں اور گھر میں صرف میری ماں ہوتی، کیا میں تب بھی اس کے پاس ان وقتوں میں اجازت لے کر جاؤں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ پھر دوبارہ پوچھا، وہ بات یہ کہ میں ان کا سارا خیال رکھتا ہوں تو کیا میں دوبارہ اجازت لوں ان 3 وقتوں میں؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر تیسری بار پوچھا انہوں نے، آپ نے کہا کیا تو اس حال میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہے گا کہ دیکھے تو شرم آ جائے؟ ہو سکتا ہے ان 3 وقتوں میں وہ اپنے لباس کو ہلکا کر رہی ہو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو ان کے اس پوچھنے پہ ناراضگی ہو گئی، اور ہمارے ہاں اگر بہو اس ٹائم پہ پردہ بھی آگے کر لے دوپہر کا کھٹاک کر کے پردہ بس نہیں چلتا، پردہ نکال کے باہر پھینک دے۔ جن وقتوں میں رب نے پرائیویسی دی ہے اس میں کیسے کوئی گھس سکتا ہے؟ صرف مسئلہ کیا ہے، ہمارے گھروں میں سورہ نور نہیں پڑھائی جاتی، بہت ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی بہو بیٹے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اللہ نے ابھی دے دیا نا ظہر کا وقت، ہلکے ہو کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، تمیز سے کمرے میں رہا کرو نا، پتہ نہیں جوان دیور گھر میں کیوں دوپٹہ اتارا ہوا تھا۔ میں عام گھروں کی بات بتا رہی ہوں، صرف کیوں ہے یہ سب کچھ؟ تربیت قرآن سے نہیں ہوئی، ساس بن گئی، بہو بن گئی، ماں بن گئی، قرآن سے تربیت نہیں ہوئی۔ کیا ریزن ہوتا ہے؟ کیوں کمرے کا پردہ آگے کیا ہے دوپہر کے وقت؟ کیا مسئلہ ہے کمرے کا دروازہ بند کرنے کا؟ تمہیں نہیں پتا جوان دیور کوارا گھر میں کہتی ہوں جوان دیور ابھی تک کوارا ہے کیوں؟ اس کی وجہ سے کپل کیسے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ ماحول آپ سمجھے تو کہاں آپ کو پروموشن ملتی ہے جوائنٹ سسٹم کی؟ دیور بھابھی منہ پہ ایک دوسرے کے آئے ہوئے ہیں، کوئی دین نہیں ہے بھائی۔ جس قدر ممکن ہو ایک دوسرے کی پرائیویسی کا لحاظ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوپہر کے وقتوں میں بھی آپ کے گھر میں آنے والی کو سہولت دی ہوئی ہے۔
یہ 3 وقت تمہارے پردے کے وقت ہے، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، نہ ان پر ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی، اس کے علاوہ جب آئیں تو ٹھیک ہے، بے دھڑک بھی آ سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، یعنی جب بالغ ہو جائیں، تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، جن عورتوں کی جوانی فارغ ہو چکی ہو اور وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو، اور اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں بوڑھی عورتیں۔ یو نو آئی ایم 55 ناؤ، شکل دیکھ کر تو کہیں سے 55 نہیں لگ رہی آپ نے 25 سال والی سے اچھی تو آئی بروز تراشی ہوئی ہیں، نیلز آپ کے فائل ہوئے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں میں بوڑھی ہو جاؤں تو میں پھر چھوڑ دوں یہ چادر کا وزن۔ آپ چادر کا وزن چھوڑ کے کتنوں کو فتنے میں ڈال دیں گے اس وقت، کیونکہ ابھی بھی آپ کے اندر آج کی بوڑھیاں، ایمانداری سے بتائیں کہاں کی بوڑھیاں، کہاں ان میں کہاں بزرگی ہے؟ سفید بال کالے رنگ کے نیچے، چشموں کی جگہ لینسز لگا لیے ہیں، نانو مت کہو، دادو مت کہو، مجھے امی کہو، کہاں قبول ہے ان کو کہ وہ بوڑھی دکھ امیدوار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نکاح کی کوئی اٹریکشن باقی نہ بچے۔ ٹھیک ہے، تب کہیں جا کے یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی چادر اتار دیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کرے، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ جو عورت سوچے اپنی بلوغت سے پردہ کرتی ہے، اب اس کو چوائس بھی دے دی گئی 80 سال میں اتار دو اپنا پردہ، وہ پھر بھی پکڑ کے بیٹھی رہی ہے۔ اس کو کہہ رہے اماں جان کھول دو، سیٹ ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے، اس کی عادت میں حیا اتر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نانی کی مغفرت کرے، اللہ سب ان کو ٹوکتے تھے، نہیں وہ ہاں ادھر سے دبا رہی ہے ادھر سے دبا رہی ہے۔ اب کیا ہے، جس کو ایک بار حیا کی لذت پتہ لگ جائے نا، پھر وہ نہیں قبول کرتا، چاہے اس کو رخصت بھی مل رہی ہو۔ تاہم حیاداری برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے۔ یہ جو معذور ہوتے ہیں نا، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اللہ میاں ان آیات کو پڑھوا دے ہمارے گھروں میں، کسی کے گھر سے، بھائی پوری گلی کے لیے لنگڑے کے لیے کھانا بننا چاہیے۔ یہ اس گھر کی شان ہوگی کہ آج وہ معذور کے تیرے گھر سے کھانا ہے۔ اسپیشل بچوں کی مائیں بھی اسپیشل ہوتی ہیں، اسپیشل بچوں کی کفالت کرنے والے بھی اسپیشل ہوتے ہیں۔ کن سے ہی اللہ کام لے رہا، آپ امیجن کریں، اندھا لنگڑا یعنی انتہائی معذوری ہے نا، کوئی اندھا ہے لنگڑا ہے، اگر وہ کسی کے گھر سے کھا لے تو بھائی اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے۔ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ آیا کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، میرے گھر میں کھانا بنا، دیٹس گڈ کہ میں اپنے گھروں سے کھا لوں، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ۔ ٹھیک ہے، میری دادی کا گھر آباد ہے، میری نانی کا گھر آباد ہے، دیٹس گریٹ، میں جا کے وہاں بھی کھانا کھا سکتی ہوں۔ آپ بتائیں جا کر، تاکہ انہوں نے کڑھائی کو شوربے میں بدلنا ہے تو وہ آپ کے آنے سے پہلے بدل لیں۔ دیکھیے، پہلے آپ کو ترتیب بتائی، تمیز سکھائی کسی کے گھر جانے کی، لیکن ہاں یہ بتا دیا کہ ان گھروں میں میرا حصہ ہے، میں کھا سکتی ہوں۔ یہ ہم نے خول بند کر کے نا، رشتہ داروں میں نہیں ملتے، بازاروں میں لوگوں سے دوستیاں کرتے نہیں، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے۔ امیجن کریں کتنے پیارے رشتے ہیں۔ اگر ان میں ٹریٹ ہوتی رہے تو کیا یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ ٹریٹ کا وقت بچے گا؟ آج میرے ماموں کے گھر دعوت ہے، آج میری خالہ نے مجھے کھانے پہ بلایا، اور وہ آپ کے گھر آئے تب بھی ایسی خوشی سے سمجھے کہ ان کا بھی آپ کے گھر میں حق ہے۔ خود تو ان کے دسترخوان پہ پسر کے بیٹھنا بڑا پیارا لگتا ہے، اور وہ جو آ جائیں تو پھر برا لگ جاتا ہے۔ ان گھروں میں آپ کو کھانے کی چوائس ہے، ہر وقت نہیں، بٹ یس، کسی بھابھی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بہن بھائیوں کے بیچ میں آئے اور ان کا یہ حق راشن روک دے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ چچا تبھی گھر میں اپنے بھتیجی کو کھلا سکیں گے نا جب چچی یہ بات آیت پڑھی بھی ہوگی کہ میں کیوں اس کا راشن روکوں جب رب نے اس کو حصہ دے رکھا ہے۔ یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے۔ ایسے پھپھا ولن ہوتے ہیں، ایسے آنے نہیں دیتے، کاش قرآن پڑھے۔ یا ان کے گھروں، اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوتی ہیں۔ چلے جی، ان سب کے ڈائننگ ٹیبلز کم تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور ڈائننگ بتا دیا، جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہوتی ہیں، چابیاں۔ کچھ پڑوسی اتنے خاص ہوتے ہیں نا، بہن یہ پکڑو چابی، آج پانی آنے کا دن ہے،
سنو تمہارے بھائی آئیں گے نا ان کو دروازہ کھول دینا. ایسے جن گھروں میں اتنا بھروسہ ہے کہ آپ اپنی چابیاں دے جاتے ہیں ان کے کھانے میں بھی آپ کا حصہ ہے. بٹ اب میں کہتی ہوں سورہ نور اتنی پیاری آیت ہے نا, کہاں گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اگر اس کے مطابق فیملیز چلائی جائیں تو بتائیں کس بات کی لڑائیاں ہوں گی, کس بات کی جدائیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, یا اپنے دوستوں کے گھروں سے, جی اسلام میں فرینڈ شپ, دوستوں کے گھر سے کھانا منگوا لینا, پیکٹ بنا کے بھیج دینا, نتھنگ بیڈ ان اٹ. ٹھیک ہے, آج آپ کے گھر دال ہے, نہیں دل چاہ رہا, 4-5 دن کی دال ہوگی, کہہ دیا اپنی فرینڈ سے دے دیں, آئی تم اتنی بھوکی, نہیں کوئی بھوکی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے صدیق سے لے سکتی ہو کھانا, اس کے ساتھ بھی تکلف. اصل میں اسلام کیا سکھا رہا ہے, یہ رشتے تکلف کے رشتے نہیں. تکلف کیا کہتے ہیں, تکلف ایک طرف, برطرف, ہاتھ مارو چاروں طرف. یس, یہی وہی ہاتھ مارو چاروں طرف لیکن لحاظ کے ساتھ. اچھا جی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. ہمارے ہاں اگر الگ الگ ہوئی بے برکتی ہوگی. دسترخوان پہ تو میری اولاد بیٹھتی کوئی نہیں ہے, منتشر ہو کے کھاؤ یا ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤ, بہرحال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مذائقہ پتہ ہے کس میں, ایک دسترخوان پہ کھاؤ, سامنے بہنوئی بیٹھا ہے, نندوئی بیٹھا ہے, اس بے پردگی کے دسترخوان. سمجھ آ رہی. اگر ایسے میں بہو کہے کہ امی میں نے آپ کی فیملی کا دسترخوان لگا دیا بٹ اب میں الگ کھاؤں گی, بس اس کو تو الگ ہونے کے مسئلے ہیں, بس یہ تو چاہتی ہی الگ ہونا ہے, یہ تو اپنی پلیٹ اٹھائی اور الگ ہو کے چلی گئی, لو اس میں تمہارے ساتھ شیطان کھائے گا. کہاں سے آگے شیطان کھائے گا, کیوں کھائے گا؟ یہ لکھا ہوا قرآن مجید میں, علی امر یہ رہا ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, اکٹھے کھاؤ یا جدا جدا کھاؤ, کوئی مذائقہ نہیں. بٹ جب اکٹھے کھاؤ یہ دیکھ لو کہ کس کے ساتھ کھا رہے ہو. ہر غیر محرم آپ کے دسترخوان کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اتنا روب ہونا چاہیے ہمارے اندر. اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے, بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. ہاں, کسی کے گھر بھی جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو. بیسیکلی سلام اعلان ہے کہ میری طرف سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. سلام ایک دعا ہے, جس کو دعا دیتے ہیں پھر اسی کے گھر والوں کی آ کے غیبت کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے جھوٹا سلام تھا. مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام میں اجازت مانگے تو جسے چاہو اجازت دے دیا کرو. ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو, اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. دیہاتی جو آتے تھے نا, بے تربیت لوگ, وہ رسول اللہ کو یا محمد باہر نکلو گھر سے, ہم نے تم کو بات کرنی. نہیں, جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے عقیدت سے سلام پڑھے, ان کا مقام سمجھے. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کتنے ایک سورت کے 9 رکوعات میں کتنے احکامات ہیں. میری فیملی ڈسکس, اور اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورۃ انزلناها وفرضناها. اس میں جو پردے کے لیے لحاظ بتایا کہ ہر ایرے غیرے کے سامنے تم کیوں دکھتی ہو. اسلام میں میرے کو پرمیشن نہیں کہ گھر میں بھی میں ایسے دوپٹے اتار کے اپنے کزنوں کے سامنے گھومتی پھروں. لحاظ گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو, بہرحال میرے لیے نامحرم کی کیٹیگری میں. وہ کبھی بھی آپ کے کہہ دینے سے بھائی نہیں بن جاتا. کوئی پرمیشن نہیں. پلیز اپنے آپ کو ڈی پیز پہ شو کرنا بند کریں. اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے. اپنے آپ کو اسٹوریز کا حصہ بنانا, کمنٹس کی ہرس بھوک آ گئی ہے. بس کیا چاہتی کیا ہیں عورتیں, لڑکیاں, کہ بس سراہی جائیں, بتائی جائیں کیسے دکھتی ہیں. اس کے لیے وہ کسی حد تک جانے کو تیار ہے. تو اپنے یہ گھر کے اندر کا پردہ بچایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر بھی تمہارا معاملہ کیا ہو. زینت کا اظہار کرنا ہے تو صرف ان رشتوں کے سامنے پرمیشن ہے بس. اس کے علاوہ تم کتنی حسین ہو تمہارے پڑوسی کو بھی نہ پتہ.
تم چھپی ہوئی ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا کا وہ معاملہ تھا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہونا تو ایک تو میری میت کو رات کے جنازے میں اٹھانا، سیکنڈ یہ کہ اس پہ خشک کھجور کی چھالیں ڈال دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگی تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ بنت محمد چوڑی تھی یا پتلی تھی، میرے فزیک کا بھی کسی کو آئیڈیا نہ ہو، اس قدر حیا تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو کسی نے کہا عبادت گزار، کسی نے کہا شوہر کی فرما بردار۔ آپ نے کہا کیوں نہ ایک بہترین عورت سے پوچھا جائے کہ کون ہے؟ آپ نے کہا آپ بتاؤ فاطمہ دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا بابا نہ وہ جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اس کو دیکھے۔ رسول اللہ اپنے گھر کی ازواج کو نابینا صحابہ سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں ایک دفعہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو نابینا تھے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے کہا عائشہ تم نے ان سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے۔ آپ نے کہا آپ تو نابینا نہیں تھی نا، آپ پہ تو آپ کا حیا تھی، آپ پہ تو آپ کا پردہ تھا۔ تو یہ جس قدر ہمارے معاشرے میں اس وقت بے پردگی ہے، اس وجہ سے اللہ کا نور نہیں دکھتا۔ ہمارے گھروں میں رشتے ہیں، شادیاں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو اگر واقعی نور چاہیے نا تو حیا والا ماحول اپنے گھروں میں آج ہی اعلان کر دیجئے کہ نہیں بھائی میری بہو میری کسی بیٹی کے شوہر کے سامنے کھانے نہیں پیش کرے گی۔ ایک مرد کی انتہا بغیرتی ہے، انتہا بغیرتی، کہ اس کی بیوی لوگوں کے لیے ٹرے بنا بنا کے لاتی، اس ٹائم اس کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اسکالرز تو پتہ ہے یہاں تک لحاظ کہتے ہیں کہ ایک اپنے مرد کو کسی غیر محرم کی عورت کے ہاتھ کے کھانے بھی نہ کھلاؤ زیادہ، کہ کھانوں کی لذت سے اس کے اندر اٹریکشن نہ ڈیولپ ہو جائے۔ ارے بھابھی اتنا اچھا پکاتی ہیں، دیکھیں تو صحیح بھابھی ہیں کیسی۔ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہے، اگر ہمیں صرف 2 دن کے لیے مردوں کی آنکھ لگا دی جائے نا تو ہم کبھی کسی مرد کے سامنے دوبارہ نکلنے کی خواہش نہ کریں کہ وہ کس اسکینر سے ہم کو تلاشتا ہے۔ میرا رب مجھے محفوظ کرنا چاہتا ہے، بعد میں رونے پٹنوں سے بہت بہتر ہے کہ پہلے ہی حیا کو سمجھیں۔ یہ جتنے محرم رشتے ہیں نا جن میں آپ کو بناؤ سنگھار دکھانے کی اجازت ہے، ان میں اللہ نے غیرت گوندھی ہوئی ہے۔ جس آٹے کو گوندتے ہوئے آپ نمک ڈالتے ہیں نا، ہر بائٹ میں نمک کا ٹیسٹ آتا ہے ان رشتوں میں۔ بلکہ اب تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اتنا فتنے کا زمانہ ہے کہ اپنے باپ کے سامنے بھی زینت مت لے کر آؤ، اپنے سسر کے سامنے بھی مت لے کر آؤ، اپنے بھتیجوں سے بھی اپنی حفاظت کرو، کیونکہ دکھا دکھا کے اسکرین سے نا بہت کچھ گند اتر گیا ہمارے اندر۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کو نور والا ماحول ملے، اللہ ہمیں ان فرض حکموں کی اطاعت قبول کروائے۔ اور آج بالخصوص طاق رات میں سورہ نور کا پڑھ لینا، آپ میں سے بہت سی خواتین یہ سوچ رہی ہوں گی ان 2 گھنٹوں میں ہم نوافل پڑھ لیتے۔ دیکھیں حدیث یاد رکھیں، رسول عربی نے فرمایا ایک آیت کا سمجھ لینا 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میری نماز میرے انڈیویجول عبادت ہوتی، لیکن میرا آپ کے ساتھ قرآن ڈسکس کرنا میری اجتماعی عبادت میں داخل ہوگی۔ کسی ایک کو بھی اس کے ذریعے خیر مل جائے تو 100 اونٹ قربان کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ آپ کی باقی طاق رات کو قبول فرمائے۔ میں نے طاق رات سے ریلیٹڈ ایک لیکچر بھی سینڈ کر دیا تھا کہ اس کو ضرور ٹائم نکال کے سن لیجئے گا تاکہ آپ اپنے طاق رات سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہم انا نسألک النور الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوق نورا ومن تحتی نورا واعظم لی نورا وفی دمعی نورا وفی شعری نورا۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ اللہ میری آنکھ میں، کان میں، میری زبان پر، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے پٹھوں میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میرے شعر میں نور اتار دیجیے اور مجھے سب سے بڑا نور عطا فرما دیجیے۔ تو یہ نور مانگنے کی رات ہے، اللہ سے بہت نور مانگے۔ روشنی تب دکھے گی میری پیاری بہنوں جب رستے سے گناہوں کی کالک ختم ہو جائے گی۔ نور موجود ہے لیکن چونکہ میں نے گناہوں کا کالا چشمہ لگایا ہوا اس لیے مجھے وہ خیر کا نور نہیں دکھتا۔ گناہوں سے جتنی جلدی دور ہوں گے دل اتنی جلدی شفاف ہوگا، اور دل جیسے ہی شفاف ہوگا آپ کو اللہ کا نور نصیب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔